سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے فساد کی جڑ۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے بچے کا ماموں اعجاز میرے پاس پہنچا تھا۔ میں نے اسے بٹھایا اور پوچھا، بچے کا نام کیا ہے اور وہ کب سے گم ہے؟ اس کا نام تو جاوید ہے جناب، اعجاز نے جواباً بتایا، لیکن اسے جیدہ کہتے ہیں۔ جیدہ آج دوپہر ہی سے غائب ہے۔ اس وقت شام ہونے والی تھی۔ وہ ماہ اگست کی اختتامی تاریخیں تھیں۔ بھادوں جوبن پر تھا۔ ساون نے جو کسر چھوڑی تھی اسے بھادوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ پورا کر رہا تھا۔ میں نے اعجاز حسین کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، جیدہ دوپہر سے غائب ہے اور تم اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے اب میرے پاس آئے ہو؟ ہم لوگ اب تک اپنے طور پر جیدے کو گاؤں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ایک ایک گھر میں جھانک لیا ہے، پورے شاہ پور میں اس کا نام و نشان نہیں ملا۔ شاہ پور میرے تھانے سے نزدیک ترین ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ تھانے سے گاؤں کا فاصلہ بامشکل 1 فرلانگ ہوگا۔ شاہ پور میں لگ بھگ 125 گھر ہوں گے۔ اس حساب سے یہاں کی آبادی کو 400-500 نفوس تک شمار کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جیدہ گاؤں سے کہیں باہر چلا گیا ہو۔ میں نے ایک واضح امکان کی جانب اشارہ کیا۔ اعجاز حسین نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا جناب، ابھی اس کی عمر اتنی نہیں کہ وہ اکیلا گاؤں سے باہر چلا جائے۔ جیدے کی عمر کتنی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ اعجاز نے بتایا کہ لگ بھگ 8 سال۔ اوہ! میں نے گہری سانس خارج کی اور پوچھا، جیدے کے ماں باپ کہاں ہیں؟ ماں اور نانی تو گھر پر ہے تھانے دار صاحب، وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے بولا، اور حیدر کا باپ لاہور میں رہتا ہے۔ شہر لاہور موضع شاہ پور سے کم و بیش 35 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں اعجاز سے پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا جیدے کے باپ کو اس کی گمشدگی کا پتہ ہے؟ ابھی تک تو نہیں پتا ہے جناب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، اور پتہ چل بھی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کیا بات کی تم نے؟ میں نے حیرت بھری نظر سے اعجاز کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے تو جیدے کے باپ ہی کو اس واقعے کی خبر ہونی چاہیے تھی۔ تم نے ایسے کیوں کہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں؟ وہ بات دراصل یہ ہے تھانے دار صاحب، وہ بددلی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، جیدے کے باپ علی نواز نے 4 سال پہلے میری بہن کو طلاق دے دی تھی، جب سے خالدہ امی کے پاس ہی رہ رہی ہے۔ علی نواز نے ادھر لاہور میں دوسری شادی کر رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا جینا مرنا 4 سال پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ تم نے دوسرے بچوں سے جیدے کے بارے میں پوچھ تاچھ کی ہے؟ چھپڑ یعنی جوہڑ، پنجاب کے گاؤں دیہات میں جوہڑ کو چھپڑ کہا جاتا ہے۔ چھپڑ بہت کام کی چیز ہوتا ہے۔ کچے مکانوں کی لیپا پوتی کے لیے اسی چھپڑ سے مٹی نکالی جاتی ہے۔ گاؤں کی بھینسیں اور دیگر ڈور ڈنگر اسی چھپڑ سے نہ صرف اپنی پیاس بجھاتے ہیں بلکہ ان کا نہانا دھونا بھی چھپڑ ہی میں ہوتا ہے۔ بعض بچے اور بڑے بھی چھپڑ میں ڈبکیاں لگاتے نظر آتے ہیں۔ جب اعجاز نے چھپڑ کا ذکر کیا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ کہیں جیدہ چھپڑ میں دوسرے بچوں کے ساتھ نہا تو نہیں رہا تھا؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا۔ تھانے دار جی، یہ تو بچوں کا پسندیدہ کھیل ہے، وہ معتدل لہجے میں بولا۔ آج کل تو ویسے بھی گرمی کا موسم ہے اور حالیہ بارشوں نے چھپڑ کو کناروں تک بھر رکھا ہے۔ میرے ذہن میں اس خدشے نے سر ابھارا کہ کہیں جاوید عرف جیدہ چھپڑ میں نہاتے ہوئے ڈوب نہ گیا ہو۔ ٹھیک ہے، کناروں پر چھپڑ کی گہرائی زیادہ تو نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھیں اس کی گہرائی میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور عین وسط میں نوجوان بندے کے سینے تک پانی کھڑا ہوتا ہے۔ جیدہ کے ڈوبنے کے خدشے کے پیش نظر میں نے اعجاز سے سوال کیا، جیدہ آج دوپہر میں جن بچوں کے ساتھ چھپڑ کے قریب کھیل رہا تھا ان کے نام کیا ہیں اور انہوں نے اس کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ بچوں کے نام تو ہیں جی، بوٹا، کرمو اور بھولا، اعجاز نے بتایا۔ میں نے بہت کریت کریت کر ان سے پوچھا ہے، سب نے ایک جیسا بیان دیا ہے جناب۔ وہ کہتے ہیں انہیں جیدے کے بارے میں کوئی خبر نہیں، وہ سب مل کر ایک ساتھ کھیل رہے تھے، پھر جیدہ اپنے گھر چلا گیا، اس کے بعد انہیں کچھ پتا نہیں۔ جیدہ بچوں کے مطابق اپنے گھر چلا گیا تھا مگر وہ اپنے گھر پہنچا نہیں، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر اعجاز سے پوچھا، جیدے نے لباس اور جوتے کس طرح کے پہن رکھے تھے؟ اس بارے میں تو مجھے کچھ پتا نہیں جناب، وہ معذرت خواہانہ لہجے میں
مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے اس سوال کا جواب تو جیدے کی ماں خالدہ ہی دے سکتی ہے، یا پھر وہ بچے جن کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا۔ میرے ذہن میں بالکل نہیں آیا کہ ان سے پوچھوں۔ کوئی بات نہیں اعجاز، تمہارے ذہن میں نہیں آیا تو میں پوچھ لوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جیدے کی ماں سے بھی اور اس کے دوستوں سے بھی۔ جیدہ مل جائے گا نا تھانے دار صاحب؟ وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، فکر نہ کرو اعجاز، اور اللہ سے امید رکھو، میں جلد از جلد جیدے کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ دعائیہ انداز میں بولا۔ مجھ سے خالدہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، جیدہ اس کے لیے خوشیوں کا واحد سہارا تھا۔ میں تمہاری بہن کے درد کو سمجھ سکتا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم حوصلہ رکھو اور خالدہ کو بھی حوصلہ دو۔ سمجھو کہ میں نے ابھی سے جیدے کی تلاش کا کام شروع کر دیا ہے، اور اندھیرا ہونے سے پہلے میں خالدہ سے ملنے اس کے گھر بھی آ رہا ہوں۔ تم کوشش کرنا کہ جیدے کے وہ تینوں دوست مل جائیں۔ گمشدگی سے پہلے وہ جن کے ساتھ چھپڑ کے کنارے کھیل رہا تھا، میں ان سے پوچھ گچھ کروں گا۔ آپ فکر نہ کریں جناب، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ میں ان بچوں کو جمع کر کے رکھوں گا، وہ جائیں گے کہاں؟ آس پاس ہی کے تو بچے ہیں۔ میں نے تسلی دلاسا دے کر اعجاز کو رخصت کیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ موضع شاہ پور میرے تھانے سے فرلانگ بھر کے فاصلے پر واقع تھا، شہروں میں رہنے والے اور فرلانگ سے نا آشنا افراد اس فاصلے کو 220 گز سمجھ لیں۔ تھانے سے بڑے آرام سے ٹہلتے ہوئے میں شاہ پور پہنچ سکتا تھا۔ شاہ پور کا رہنے والا ایک کانسٹیبل بھی میرے تھانے میں ہوتا تھا۔ اس کا نام افضل تھا، اور ظاہر ہے وہ جیدے کی گمشدگی والے واقعے سے واقف نہیں ہوگا۔ وہ بیچارہ صبح ہی سے ڈیوٹی پر تھا۔ میں نے افضل کو اپنے ساتھ شاہ پور لے جانے کا فیصلہ کیا اور ضروری تیاری کے لیے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے جیدے کے ڈوبنے والے امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے تفتیش کا آغاز کیا، اور بوٹا، کرمو، بھولا وغیرہ کو ساتھ لے کر گاؤں کے جوہڑ پر پہنچ گیا۔ اندھیرا ہونے میں زیادہ دیر باقی نہیں تھی، میں دن کی روشنی میں ہی یہ کام نمٹا دینا چاہتا تھا۔ بوٹا، کرمو اور بھولا کی عمریں 7 اور 10 سال کے درمیان تھی، اور ان میں بھولا نسبتاً زیادہ سمجھدار تھا۔ وہ پورے 10 سال کا تھا۔ جیدے کے گھر سے جوہڑ کی جانب آتے ہوئے میں نے ان تینوں کا مفصل انٹرویو بھی کر ڈالا تھا، لیکن کوئی ایسی بات سامنے نہ آئی جو جیدے کی تلاش میں میری مددگار ثابت ہو سکتی۔ ان سے جو بھی مجھے معلومات حاصل ہوئیں وہ اعجاز مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ میں اور کانسٹیبل پولیس یونیفارم میں تھے، لہٰذا ہمیں دیکھ کر نصف درجن سے زیادہ لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ چند افراد اس وقت بھی بھینسوں کے ساتھ جوہڑ کے اندر موجود تھے۔ میں نے بھولا سے پوچھا، بھولا، اس وقت تم لوگ کس جگہ پر کھیل رہے تھے؟ بھولے نے ایک جگہ کی نشاندہی کر دی۔ میں نے جوہڑ کے اندر موجود لوگوں سے کہا کہ وہ اس کنارے پر پانی میں ہاتھ پاؤں چلا کر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جیدہ کہیں پانی کے اندر ڈوبا ہوا تو نہیں۔ جب گاؤں کے ایک نوعمر بچے کے ڈوبنے کے بارے میں ان لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے ماہر تیراکوں کے مانند جیدے کی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ بوٹا، کرمو اور بھولا کے بیان سے تو یہی بات سامنے آئی تھی کہ جیدہ ان سے جدا ہو کر سیدھا اپنے گھر کی طرف گیا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اپنا شک دور کرنے کے لیے جوہڑ میں جیدے کی تلاش کا کام ضروری سمجھا تھا۔ 20-25 منٹ کی کڑی تلاش کے بعد میرا شک دور ہو گیا، یعنی جیدے کا جوہڑ کے اندر کوئی سراغ نہ مل سکا۔ وہاں پر موجود لوگوں میں سے ایک عمر رسیدہ شخص آگے بڑھا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اگر بچہ اسی چھپڑ میں ڈوبا ہوتا تو اب تک اس کی لاش اوپر آ چکی ہوتی۔ دوپہر سے اب تک کافی وقت گزر چکا ہے۔ میں نے بغور اس شخص کا جائزہ لیا اور پوچھا، چاچا تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے جی برکت، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ چاچا برکت، تم جس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہو نا، وہ میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن پھر بھی تفتیش کے دوران ہر پہلو کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے۔ اب یہ تسلی تو ہو گئی کہ جیدہ اس چھپڑ میں کہیں غائب نہیں ہوا۔ یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا جناب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے وہاں موجود لوگوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور بآواز بلند کہا، تم سب اس حقیقت سے اب تک واقف ہو چکے ہو کہ اعجاز کا بھانجا جاوید عرف جیدہ آج دوپہر سے غائب ہے۔ اعجاز نے تو جیدے کی تلاش میں پورا گاؤں چھان مارا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، جیسے ہی جیدہ نظر آئے یا اس کے بارے میں کوئی اہم بات معلوم ہو، آپ سیدھے تھانے آ کر مجھے بتائیں گے۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ جیدہ ان کے اپنے بچوں جیسا بچہ ہے، وہ بھی اس کی گمشدگی پر بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ جیدے کو اپنے تئیں تلاش کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں مطمئن ہو کر جیدے کے گھر آ گیا۔
اس گھر میں جیدے کی ماں خالدہ اور اس کی نانی گلزار بی بی کے سوا اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ اعجاز کی زبانی مجھے پتا چلا کہ اس کی رہائش یہاں سے ایک گلی چھوڑ کر تھی جہاں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ میں خالدہ کو لے کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ خالدہ کی عمر 30 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ وہ ایک قبول صورت اور فربا اندام عورت تھی، تاہم اس وقت اکلوتے بیٹے کی جدائی نے اسے ملول کر رکھا تھا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، خالدہ بی بی، میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں اور میرا یہ وعدہ ہے کہ جیدے کو جلد از جلد ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن اس کام کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جی، میں بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ مجھے جیدے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات کی ضرورت ہے۔ کس قسم کی معلومات؟ اس کی الجھن میں مزید اضافہ ہوا۔ میں نے کہا، آپ کو کب پتا چلا کہ جیدہ غائب ہے؟ دن میں جب وہ کھانا کھانے کے لیے گھر نہیں آیا تو مجھے فکر ہوئی۔ اس نے بتایا۔ میں بھائی اعجاز کے گھر گئی۔ وہ کبھی کبھی اس کے بچوں کے ساتھ کھیلنے بھی چلا جاتا تھا، لیکن ادھر جا کر پتا چلا کہ جیدہ وہاں بھی گیا ہی نہیں۔ بھائی اعجاز کو بھی فکر ہوئی۔ اس نے دکانداری چھوڑی اور جیدے کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے سارا پنڈ چھان مارا مگر جیدہ کہیں نہیں ملا۔ تھک ہار کر اعجاز رپورٹ لکھوانے آپ کے پاس چلا گیا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر ایک گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی، ہم میں نے متاسفانہ انداز میں گردن ہلائی اور پوچھا، وہ آج کتنے بجے گھر سے نکلا تھا؟ میرا خیال ہے 10 بجے، خالدہ نے جواب دیا۔ پھر وہ واپس نہیں آیا؟ کیا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، یہ تو پہلا واقعہ ہے، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ کھیلنے کے لیے تو وہ روز ہی گھر سے باہر جاتا تھا، لیکن دن میں کھانے کے وقت وہ واپس آ جاتا تھا۔ مگر بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی اور وہ دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں پونچھنے لگی۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اس سے پوچھا، آج جب وہ گھر سے نکلا تھا تو اس سے پہلے کوئی خاص واقعہ تو پیش نہیں آیا تھا؟ مثلاً؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ کس قسم کا واقعہ تھانے دار صاحب؟ مثلاً یہ کہ، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ لوگوں میں سے کسی نے اسے ڈانٹا ہو، جھڑکا ہو یا بہت زیادہ غصہ کیا ہو اس پر۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولی، پھر مجھ سے پوچھا، کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ وہ ناراض ہو کر کہیں چلا گیا ہو؟ تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پولیس آفیسر ہونے کے ناطے مجھے ہر انداز میں سوچنا پڑتا ہے۔ میں اس امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کی بات پر خفا ہو کر ادھر ادھر نکل گیا ہو۔ ویسے، میں نے تھوڑی دیر رک کر سوچتی ہوئی نظر سے خالدہ کو دیکھا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس بات کا ثبوت تو مل گیا ہے کہ وہ دوپہر تک چھپڑ کے کنارے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ بوٹا، کرمو اور بھولے نے مجھے بتایا ہے کہ وہ انہیں یہ بتا کر آیا تھا کہ گھر جا رہا ہے۔ ساری گڑبڑ چھپڑ سے لے کر تمہارے گھر تک کے راستے میں ہوئی ہے۔ جو بھی ہوا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، وہ روحانسے لہجے میں بولی۔ مجھے تو جیدہ چاہیے۔ آپ جلد از جلد اسے تلاش کریں۔ وہ سب کی آنکھ کا تارا تھا، پتہ نہیں میرے جیدے کو کس کی نظر کھا گئی ہے۔ خالدہ کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے اس کے بھائی اعجاز کو بھی قریب بلا لیا۔ اعجاز کی کریانے کی دکان تھی جو اس نے جیدے کی گمشدگی کی وجہ سے آج دوپہر ہی کو بند کر دی تھی۔ میں نے اعجاز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ بالکل نہیں جناب، وہ جلدی سے بولا، ہم تو صلح صفائی سے رہنے والے امن پسند لوگ ہیں۔ دشمنیاں پالنا ہمارے بس کا کام نہیں۔ میں نے ایک فوری خیال کی تسکین کے لیے پوچھ لیا، کیا خالدہ کے سابق شوہر یعنی جیدے کے باپ علی نواز کا تعلق بھی شاہ پور ہی سے ہے؟ جی ہاں، وہ یہیں کا رہنے والا تھا، اعجاز نے جواب دیا، لیکن اب کافی عرصے سے وہ مستقل لاہور میں ہی رہتا ہے، بس کبھی کبھار ہی ادھر کا چکر لگاتا ہے۔ بھائی اعجاز، خالدہ نے شاکی نظر سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، آپ تھانے دار جی کو آدھی بات بتا رہے ہیں؟ اچھا، میں نے چونک کر خالدہ کی جانب دیکھا، تو اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہے؟ اعجاز جزبز ہو کر رہ گیا۔ میں نے خالدہ سے کہا، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، باقی کی آدھی بات تم بتا دو۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، دراصل علی نواز کے ماں باپ بچپن ہی میں خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے تھے۔ اسے اس کے چاچا اور چاچی نے پالا ہے، جو ادھر شاہ پور ہی میں رہتے ہیں۔ علی نواز کو کھیتی باڑی اور زراعت کے کاموں سے چڑ تھی، لہٰذا وہ نوکری کی تلاش میں لاہور چلا گیا۔ جب میری شادی ہوئی اس وقت بھی وہ لاہور میں ملازمت کرتا تھا، مہینے میں 1-2 دن کے لیے یہاں آتا تھا اور پھر واپس چلا جاتا تھا۔ پھر ہمارے بیچ جھگڑے شروع ہو گئے اور
وہ یکدم بے حد اداس ہو گئی، اور پھر میں نے کریدا۔ پھر ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، 4 سال پہلے علی نواز نے مجھے طلاق دے دی۔ اس وقت جیدہ 4 سال کا تھا۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد ہی اس نے دوسری شادی کی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، خالدہ نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ دوسری شادی اس نے 1 سال پہلے کی ہے، اور ہمارے درمیان جھگڑے کی بنیادی وجہ بھی علی نواز کی دوسری شادی ہی تھی۔ یہ تنازع 1 سال تک چلتا رہا۔ پھر علی نواز نے نورین کے حق میں فیصلہ کیا اور مجھے طلاق دے دی۔ نورین علی نواز کی دوسری بیوی کا نام ہے، میں نے تصدیقی انداز میں پوچھا۔ خالدہ نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، طلاق کے وقت علی نواز نے اپنے بیٹے کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ بالکل نہیں تھانے دار صاحب، اعجاز نے جواب دیا۔ اس نے جھوٹے منہ سے بھی ایک بار جیدے کو لینے کا مطالبہ نہیں کیا۔ یعنی اس کے دل میں جیدے کے لیے کوئی طلب، کوئی تڑپ نہیں تھی؟ میں نے سرسری انداز میں کہا۔ آپ سیانے بیانے ہیں تھانے دار صاحب، اعجاز نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ جس شخص کو اپنی اولاد سے محبت ہو وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ دوسری شادی کے بارے میں سوچتا ہے۔ میں نے اعجاز سے پوچھا، تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ علی نواز کبھی کبھار ادھر چکر لگا لیتا ہے، تو کیا جب وہ یہاں آیا ہوتا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو دیکھنے یا اس سے ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی؟ یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی تھانے دار صاحب، خالدہ جلدی سے بولی۔ بھائی اعجاز نے کسی مصلحت کی وجہ سے آپ کو پوری بات نہیں بتائی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب مجھے طلاق ہوئی اس کے بعد سے تو علی نواز نے شاہپور میں قدم ہی نہیں رکھا۔ جیدے کو دیکھنے یا اس سے ملنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تم نے کس مصلحت کی بنا پر مجھ سے غلط بیانی کی ہے؟ میں نے اعجاز کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی مصلحت نہیں جناب، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ بس وہ کیا کہتے ہیں کہ قمیض اٹھاؤ تو اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے۔ میں نے باری باری خالدہ اور اعجاز کی جانب دیکھتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں پوچھا، کیا جیدے کی گمشدگی میں علی نواز کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ بظاہر ایسا لگتا تو نہیں تھانے دار صاحب، اعجاز نے جواب دیا۔ بظاہر جو شے نظر نہ آ رہی ہو اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے علی نواز کا اتا پتہ بتائیں، میں اسے بھی چیک کروں گا۔ اس کا پتہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، خالدہ نے جواب دیا۔ اس کے چاچا چاچی سے مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں علی نواز کے چاچا چاچی سے بھی مل لوں گا۔ میں نے کہا، آپ لوگ جیدے کی گمشدگی کے حوالے سے اور کچھ جانتے ہیں تو مجھے بتائیں۔ جب خالدہ اور اعجاز اس سلسلے میں مجھے مزید معلومات فراہم نہ کر سکے تو میں انہیں تسلی دلاسا دے کر واپس آ گیا۔ اگلے روز میں نے 2 اہم کام کیے۔ نمبر 1، میں نے ایک بندہ بھیج کر علی نواز کے چاچا نذیر حسین کو تھانے بلایا۔ نمبر 2، میں نے 2 سادہ لباس پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ شاہپور میں گھوم پھر کر جیدے کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کانسٹیبل افضل کو بھیج کر کھوجی شرافت علی کو بلا لیا۔ ایک بات کا میں ذکر کرنا بھول گیا کہ میں نے رات خالدہ سے بات کرتے ہوئے جیدے کی تصویر کے بارے میں سوال کیا تھا تاکہ اس بچے کی تلاش کے کام کو آسان بنایا جا سکے، لیکن خالدہ اور اعجاز نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس جیدے کی کوئی تصویر موجود نہیں۔ اب مجھے دوسرے ذرائع ہی سے اس کا کھوج لگانا تھا۔ میں تھانے میں بیٹھا جیدے کی گمشدگی کے بارے ہی میں سوچ رہا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ بھادوں کی بارش انتہائی ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ ایک لمحے میں سورج چمک رہا ہوتا ہے اور دوسرے لمحے بارش شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو دھوپ اور بارش ایک ساتھ اپنی اپنی جھلک دکھا رہی ہوتی ہیں۔ بھادوں کی بارش کی ایک خاصیت یہ ہے کہ بارش کے فوراً بعد دھوپ نکل آتی ہے، اور دھوپ بھی ایسی کہ بدن میں سوئیاں چبھونے والی۔ اس موسم میں ویسے بھی جسم گرمی دانوں سے بھرا ہوتا ہے، ایسے میں دھوپ کی چمک اور بارش کے کھڑے پانی کی تپش مل کر قیامت ڈھاتی ہیں۔ اس اچانک شروع ہونے والی بارش نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، اور اس تشویش کا سبب تھا جیدے کا کھرا۔ میں نے سوچا تھا کہ کھوجی شرافت علی سے جیدے کا کھرا نکلواؤں گا تاکہ پتہ تو چلے کہ وہ چھپڑ سے اپنے گھر جاتے ہوئے راستے میں کہاں غائب ہو گیا تھا، لیکن اس بارش نے جیدہ کیا، باقی لوگوں کے پاؤں کے نشانات کو بھی ملیا میٹ کر دیا تھا۔ اب کھرے کی مدد سے جیدے کا سراغ لگانا ممکن نہیں رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نذیر حسین میرے پاس پہنچ گیا۔ نذیر حسین کی عمر 45 سے متجاوز دکھائی دیتی تھی۔ وہ وضاقتہ سے ایک عام دیہاتی معلوم ہوتا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے، گویا وہ ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ نذیر حسین، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، جانتے ہو
میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ کچھ کچھ اندازہ تو ہے تھانے دار جی، اس نے جواب دیا۔ مثلاً کیا کچھ کچھ؟ خالدہ کا بچہ کل سے غائب ہے، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے جیدے کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے مجھے بلایا ہے۔ تمہارا خیال بالکل درست ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں نے جیدے ہی کے سلسلے میں تمہیں بلایا ہے، لیکن تم نے جیدے کے لیے خالدہ کا بچہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کیا وہ علی نواز کا بھی بچہ نہیں ہے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، وہ گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولا۔ لیکن 4 سال پہلے علی نواز نے خالدہ کو طلاق دے دی تھی۔ اس کے بعد دونوں خاندانوں کا میل ملاپ نہیں رہا، اس لیے میرے منہ سے نکل گیا خالدہ کا بچہ۔ کون سے دونوں خاندان؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے خالدہ اور علی نواز کا خاندان، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ خالدہ کو طلاق دینے کے بعد علی نواز مستقل لاہور ہی کا ہو کر رہ گیا ہے۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ پچھلے 4 سال سے اس بے وفا نے پلٹ کر آپ لوگوں کی بھی خبر نہیں لی۔ وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ علی نواز کی کیا ناراضگی ہے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ چھوٹا سا تھا جب اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ دونوں میاں بیوی نے اسے پال پوس کر جوان کیا، اس کی شادی کروائی اور وہ آپ لوگوں ہی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے نذیر حسین؟ ماجرا کیا تھانے دار صاحب، وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا۔ زمانے کا دستور یہی ہے، جس کے ساتھ نیکی کرو وہی ڈنک مارتا ہے۔ میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں نذیر حسین، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ نذیر حسین اپنے بھتیجے علی نواز کی طرف سے خاصا خفا اور دل برداشتہ نظر آ رہا تھا۔ میں اسی لیے اسے ٹٹولنے کی کوشش میں تھا تاکہ جیدے کی گمشدگی کے سلسلے میں کوئی مفید نکتہ ہاتھ آ سکے۔ چند لمحات تک چپ رہ کر وہ اپنی یادداشت میں ماضی کے واقعات کو مجتمع کرتا رہا، پھر ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگا۔ بڑے بھائی صاحب یعنی علی نواز کا باپ فرید احمد اور بھابھی رفت موزہ جمال نگر میں رہتے تھے۔ ان کی 5 اولادیں تھیں۔ ایک ایک کر کے 4 بچے اور بھائی بھابھی خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ علی نواز چھوٹا سا تھا کہ میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس کی پرورش کی، پال پوس کر جوان کیا، اپنے بیٹے طفیل سے زیادہ اس کا خیال رکھا۔ اسے زمینداری کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ روزگار کے سلسلے میں لاہور کا رخ کرنا بھی اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ 10 سال پہلے میں نے اس کی شادی اعجاز کی بہن خالدہ سے کروا دی۔ 6 سال تک یہ شادی روتے دھوتے چلتی رہی، پھر میاں بیوی کے درمیان ایسا تنازع اٹھا کہ جس کے نتیجے میں علی نواز نے خالدہ کو طلاق دے دی۔ یہ تنازع علی نواز کی دوسری شادی کی وجہ سے اٹھا تھا یا اور کوئی سبب بھی تھا؟ وہ سانس لینے کے لیے تھما تو میں نے پوچھ لیا۔ ایک سبب تو دوسری شادی بھی تھی جناب، وہ گول مول انداز میں بولا۔ اور دیگر اسباب کیا تھے؟ میں نے سوال کیا۔ جناب تھانے دار صاحب، میں نے مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ چاہے کوئی بات علی نواز کے حق میں جاتی ہو یا اس کی مخالفت میں، سمجھداری کا تقاضا یہی ہے نذیر حسین کہ کم از کم پولیس اور ڈاکٹر سے کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میری گھر والی عنایت بی بی ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی کہ میں علی نواز پر محنت کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہا ہوں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا۔ لیکن میں سگے بھائی کی اولاد سمجھ کر علی نواز کو اپنی اولاد کی طرح پالتا رہا۔ اس کی زندگی میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دی۔ لیکن وہی ہوا جو عنایت بی بی مجھ سے اکثر کہتی رہتی تھی۔ علی نواز نے ہم سے وفا نہیں کی بلکہ ہماری ناک کٹوا دی۔ جب سے اس نے خالدہ کو طلاق دی ہے، واپس پلٹ کر گاؤں کی طرف نہیں آیا۔ اپنی دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ لاہور میں ہی رہتا ہے۔ نورین سے اس کی 2 اولادیں ہیں۔ یہ بھی مجھے اس وقت پتا چلا جب پچھلے سال میں کسی کام سے لاہور گیا تو علی نواز سے ملنے اس کے گھر بھی چلا گیا تھا۔ اس وقت مہوش 2 سال کی اور فراز 6 ماہ کا تھا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے نذیر حسین، میں نے اسے ٹوک دیا۔ تم مجھے خالدہ کی طلاق کے دوسرے اسباب کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جی، وہ لفظ کو اچھا خاصا کھینچنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ شرمندگی کی بات یہ ہے کہ علی نواز خالدہ کے کردار پر شک کرنے لگا تھا اور ڈھکے چھپے الفاظ میں کئی بار کہہ چکا تھا کہ جاوید عرف جیدہ اس کا خون نہیں۔ اصل فساد یہیں سے شروع ہوا تھا۔ جب بعد میں پتا چلا کہ اس نے لاہور میں دوسری شادی کر رکھی ہے تو یہ فساد بڑھ کر خطرناک جنگ کی صورت اختیار کر گیا اور 1 سال کے اندر اندر خالدہ کو طلاق ہو گئی۔ پہلے وہ ہمارے ساتھ رہتی تھی، طلاق کے بعد وہ اپنی ماں گلزار بی بی کے پاس چلی گئی۔
اعجاز ان لوگوں کی ہر قسم کی مدد کرتا رہتا تھا۔ کردار پر شک کی والی بات خالدہ یا اعجاز نے مجھے نہیں بتائی تھی۔ اب یہ نکتہ اچھی طرح میری سمجھ میں آ گیا کہ علی نواز نے خالدہ کو طلاق دینے کے بعد اپنے بیٹے جیدے کے حصول کے لیے چارہ جوئی کیوں نہیں کی تھی۔ جب وہ جیدے کو اپنا خون ہی نہیں مانتا تھا تو پھر کسی قسم کی چارہ جوئی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں مزید آدھ گھنٹے تک نذیر حسین سے گھما پھرا کر مختلف نوعیت کے سوالات کرتا رہا، جس سے بس یہی پتا چل سکا کہ علی نواز کا ان لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ بس نذیر حسین نے 1 سال پہلے علی نواز کو لاہور میں اس کے گھر میں ہی دیکھا تھا، اس کے بعد کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ میں نے علی نواز کا لاہور کا ایڈریس اور اس کے کام کاج کے بارے میں نذیر حسین سے تفصیل حاصل کی اور اسے رخصت کر دیا۔ نذیر حسین جس حد تک میرے لیے کارآمد ہو سکتا تھا وہ میں نے جان لیا تھا۔ نذیر حسین کے جانے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد افضل میرے پاس آ گیا۔ افضل نامی اس کانسٹیبل کا تعلق موضع شاہ پور ہی سے تھا۔ میں نے افضل کو کھوجی بابا شرافت علی کو لانے کے لیے بھیجا تھا۔ کیا رپورٹ ہے افضل؟ وہ آ کر میرے سامنے بیٹھا تو میں نے پوچھ لیا۔ رپورٹ تسلی بخش نہیں ہے ملک صاحب، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا۔ کھوجی شرافت علی 2 دن سے چکوال گیا ہوا ہے اور اس کی واپسی میں ابھی 2-3 دن مزید لگیں گے۔ تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ میں نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ اس کی اب مجھے ضرورت بھی نہیں رہی۔ ضرورت نہیں رہی؟ کانسٹیبل نے حیرت بھری نظر سے میری طرف دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ اوئے جھلیا، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، پچھلے 2 گھنٹے سے وقفے وقفے سے بارش کا جو سلسلہ جاری ہے اس نے کھرا نشان سب کا سوا ستیاناش پھیر دیا ہے۔ پانی میں ڈوبی ہوئی گیلی زمین پر کھوجی کیا خاک کھرا تلاش کرے گا؟ اوہ، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں کیا تھا۔ اپنے دھیان کو ریڈار کی طرح چاروں جانب حرکت دیتے رہا کرو، میں نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ تم پولیس والے ہو، کوئی سائنسدان نہیں جو تمہارا دھیان کسی ایک طرف لگا رہتا ہے۔ بس جی، غلطی ہو گئی، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ آئندہ میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ پولیس کا محکمہ بہت زیادہ ہوشیاری اور چالاکی کا تقاضا کرتا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ انسان کو ہر وقت آنکھ، کان اور دماغ کے دروازے کھلے رکھنا پڑتے ہیں۔ میں آپ کی نصیحت کو یاد رکھوں گا ملک صاحب۔ یاد رکھنے ہی میں تمہاری بھلائی ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ورنہ محکمے میں زندگی گزر جائے گی اور تم کانسٹیبل کے کانسٹیبل ہی رہ جاؤ گے۔ افضل نے مجھے یقین دلایا کہ وہ زیادہ محنت اور لگن سے خدمات انجام دے گا۔ وہ محکمہ پولیس میں بہت زیادہ ترقی کا خواہاں تھا اور میں نے اسے ترقی کا گر بتا دیا تھا۔ ہمارے درمیان لگ بھگ آدھا گھنٹہ جیدے کی گمشدگی کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی۔ افضل چونکہ مقامی تھا لہٰذا ان میں سے بہت ساری باتیں وہ بھی جانتا تھا جو خالدہ اور نذیر حسین کی زبانی مجھ تک پہنچی تھیں۔ اس کا بھی نذیر حسین کی طرح یہی خیال تھا کہ جیدے کی گمشدگی میں اس کے باپ علی نواز کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میں ذرا وکھری ٹائپ کا تھانے دار تھا اور میرے سوچنے کا ایک مخصوص انداز تھا۔ میں کسی معمولی سے معمولی امکان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے افضل ہی کو بھیج کر اے ایس آئی مظفر کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مظفر میرے تھانے کا ایک ہونہار پولیس اہلکار تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ میرے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، مظفر، تمہاری مصروفیات کیسی چل رہی ہیں؟ مصروفیات تو سب آپ کے سامنے ہیں ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ حکم کریں۔ مظفر ایک کم گو، سنجیدہ اور بردبار شخص تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری مصروفیات میں اضافہ کرنے والا ہوں۔ آج کا دن تمہیں میرے بغیر اس تھانے کا انتظام سنبھالنا ہوگا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ مظفر نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میرا لاہور جانے کا ارادہ ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ابھی نکلوں گا اور کوشش کروں گا کہ رات تک واپس آ جاؤں اور میری واپسی میں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ انشاءاللہ میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی مظفر۔ ملک صاحب، آپ خیریت سے لاہور جا رہے ہیں نا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ خیریت کہاں ہے مظفر، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں گمشدہ جیدے کے سلسلے میں اس کے باپ علی نواز سے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ مزید تھوڑی دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا اور ہمارے درمیان تھانے کے انتظامی امور کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی۔ ان دنوں تھانے میں زیادہ مصروفیات نہیں تھیں۔ جاوید عرف جیدہ والا کیس اگست کے مہینے کا پہلا ایسا کیس تھا
جس میں صحیح معنوں میں ہاتھ پاؤں ہلانے کا موقع مل رہا تھا۔ میں سپہر 3 بجے لاہور میں تھا۔ سب سے پہلے میں نے متعلقہ پولیس آفس جا کر اپنی آمد کی غرض و غائیت سے انہیں آگاہ کیا، پھر علی نواز کے گھر کا رخ کیا۔ نذیر حسین سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق علی نواز لاہور کے علاقے گڑی شوہ میں رہتا تھا، اور جب 1 سال پہلے نذیر حسین اس سے مل کر گیا تھا تو وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا، اور نذیر حسین کو اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ بہت جلد فیکٹری کی ملازمت چھوڑ کر کوئی اور کام کرے گا۔ اسی خیال کے پیش نظر میں نے فیکٹری کے بجائے اس کے گھر کا رخ کیا تھا۔ گڑی شاہوں میں علی نواز کا گھر ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ علاقہ میرا دیکھا بھالا تھا۔ میں نے مطلوبہ دروازے پر جا کر دستک دی۔ دوسری دستک کے جواب میں اندر سے آواز آئی، کون ہے جی؟ آواز نسوانی تھی، لہٰذا مجھے یہ اندازہ لگانے میں مشکل پیش نہ آئی کہ وہ علی نواز کی بیوی نورین ہوگی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بآواز بلند کہا، نورین بی بی، میں علی نواز سے ملنے آیا ہوں۔ وہ تو گھر میں نہیں ہیں۔ علی نواز کہاں گیا ہے؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈیوٹی پر گئے ہیں۔ اس وقت ڈیوٹی پر؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا، کیا علی نواز آج کل رات کی ڈیوٹی کرتا ہے؟ جی ہاں۔ آپ کو نہیں پتا کیا؟ نورین کی متذبذب آواز ابھری، وہ روزانہ اسی وقت جاتے ہیں اور آدھی رات کو واپس آتے ہیں۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے اضافہ کرتے ہوئے مجھ سے سوال کیا، آپ نے بتایا نہیں کون ہے؟ آپ کو علی نواز سے کیا کام ہے؟ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے اپنے تعارف کرواتے ہوئے بتایا۔ مجھے علی نواز سے بہت ضروری کام ہے، میں موضع شاہ پور سے آیا ہوں۔ شاہ پور؟ الفاظ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئے۔ ہاں، شاہ پور، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور میں وہاں کا تھانے دار ہوں۔ پولیس؟ اس کی گھبرائی ہوئی آواز نکلی۔ آپ ہمارے دروازے پر کیوں آئے ہیں؟ ادھر سب خیریت تو ہے نا؟ پولیس کی آمد کا مطلب خیریت نہیں ہوتا نورین بی بی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم دروازہ کھولو، مجھے تم سے بھی چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ میں گلی میں زیادہ دیر کھڑا رہا تو لوگوں کو تشویش ہوگی کہ تمہارے گھر پولیس کیوں آئی ہے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے میرے لیے دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے میں نورین کی میت میں اس کی بیٹھک میں پہنچ گیا۔ وہ لگ بھگ 3 مرلے رقبے پر بنا ہوا 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ وہ ایک سادہ سی سجاوٹ والی عام سی بیٹھک تھی۔ میں نے بیٹھتے ہی نورین کا تنقیدی جائزہ لیا۔ وہ علی نواز کی دوسری بیوی تھی۔ میں اس کی پہلی بلکہ سابقہ بیوی خالدہ سے بھی مل چکا تھا۔ خالدہ کے مقابلے میں نورین کہیں زیادہ خوبصورت اور دل کا شہرت تھی۔ علی نواز کا اس کی جانب جھکاؤ سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ بتائیں تو صحیح، وہ پریشان لہجے میں بولی۔ ہوا یہ ہے کہ علی نواز کا بیٹا جاوید عرف جیدہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے بتانا شروع کیا۔ پورے شاہ پور میں اسے ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ میں اسی سلسلے میں علی نواز سے بات کرنے آیا ہوں۔ لیکن علی نواز کا ان لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو پچھلے 4 سال سے شاہ پور گئے ہی نہیں، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ جب سے انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی ہے، اپنی سسرال والوں سے ہر رشتہ ناتا توڑ دیا ہے۔ زبان سے قائم کیے گئے رشتے زبان سے توڑے جا سکتے ہیں نورین، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن خون کے رشتے ہر حال اور ہر قیمت پر بحال رہتے ہیں۔ علی نواز نے لاکھ خالدہ کو طلاق دے دی ہو اور کروڑ اپنی سسرال سے ناتا توڑ رکھا ہو، اور چاہے وہ اپنے چاچا چاچی سے بھی منہ موڑے بیٹھا ہو، لیکن جیدہ تو اس کا بیٹا ہے، اس کا خون ہے۔ ہاں، آپ کہتے تو ٹھیک ہیں تھانے دار جی، پر کیا؟ اس نے جملہ نامکمل چھوڑا تو میں نے جلدی سے پوچھا، وہ جی، میری کئی بار علی نواز سے اس موضوع پر بات ہوئی ہے۔ وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولی، لیکن وہ تو جیدے کو اپنا خون ہی نہیں سمجھتے۔ میں اس کہانی سے بھی واقف ہو چکا ہوں، میں نے کہا، اور میں یہاں اسی سلسلے میں کوئی ریسرچ کرنے نہیں آیا کہ علی نواز جیدہ کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے یا نہیں۔ میں تو یہ دیکھنے آیا ہوں کہ کہیں جیدے کی گمشدگی میں علی نواز کا ہاتھ تو نہیں۔ میرے انداز نے نورین کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ وہ بے حد الجھے ہوئے لہجے میں بولی، علی نواز کیوں جیدے کو غائب کریں گے؟ یہ تو میں اسی سے پوچھوں گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، ذرا اس سے میری ملاقات تو ہو جائے۔ علی نواز سے ملنا ہے تو آپ سینما چلے جائیں، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ سینما؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ سینما ہی میں تو کام کرتے ہیں، وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی۔ تو کیا فیکٹری کی نوکری اس نے چھوڑ دی؟ ہاں، کافی دن ہو گئے، اس نے جواب دیا۔ 8-10 ماہ سے تو وہ سینما جاتے ہیں اور رات کو دیر سے واپس آتے ہیں۔ وہ سینما میں کیا کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ٹکٹ وغیرہ دیتے ہیں، اس نے بتایا۔
میں نے سوال کیا، کس سینما میں؟ نورین نے ایک سینما کا نام بتایا۔ گڑی شو میں پہلو بہ پہلو دو سینماز بنے ہوئے تھے، ان کے نام ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ علی نواز انہی میں سے ایک میں ٹکٹ کلرک تھا۔ میں نے نورین کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، علی نواز سے تو میں سینما میں جا کر ہی ملاقات کر لوں گا، لیکن کیونکہ میں آدھی رات تک یہاں بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار تو نہیں کر سکتا، لیکن اس سے پہلے میں تمہارے گھر کا جائزہ لینا چاہوں گا۔ سیدھی طرح آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی، تاکہ اس بات کا اطمینان کر سکیں کہ کہیں خالدہ کے بچے جیدے کو ہم نے اپنے گھر میں تو نہیں چھپا رکھا۔ اگر تم ایسا سمجھتی ہو تو ایسا ہی صحیح، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ آئندہ 15-20 منٹ میں نے اس مختصر سے مکان کا تفصیلی معائنہ کیا اور بلا شبہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ گھر جیدے کے وجود سے خالی تھا۔ ہم دوبارہ بیٹھک میں آ بیٹھے۔ اب تو آپ کی تسلی ہو گئی نا؟ نورین نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ میں ایک پولیس آفیسر ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ کسی گھر کے چھوٹے موٹے سروے سے اگر پولیس والوں کی تسلی ہونے لگے تو پھر سب کیس تھانے میں بیٹھے بٹھائے ہی حل ہو جائیں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، جیدے کی گمشدگی کے بارے میں تو میں سینما جا کر علی نواز سے پوچھ گچھ کر ہی لوں گا۔ تم ذرا مجھے علی نواز کی گمشدگی کے بارے میں تو بتاؤ۔ علی نواز کی گمشدگی؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میں سمجھی نہیں تھانے دار صاحب، علی نواز کہاں گم ہو گیا ہے؟ لاہور میں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ علی نواز جو شاہ پور سے ملازمت کی تلاش میں شہر لاہور آیا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس نے متذبذب انداز میں مجھے دیکھا، تاہم منہ سے کچھ نہ بولی۔ میں نے کہا، نورین بی بی، میں تمہاری اور علی نواز کی شادی کی کہانی سننا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحات تک خاموش رہ کر اپنے ذہن میں بکھرے ہوئے خیالات کو ایک نقطے پر مرکوز کرتی رہی، پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں مجھے اپنی کہانی سنانے لگی۔ میں نورین کی داستان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نورین اپنی بوڑھی ماں سلطانہ کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی۔ عرصہ پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ گھر ان کا اپنا تھا، لہٰذا نورین کے باپ اکرام اللہ کی وفات کے بعد ان ماں بیٹی کے لیے رہائش کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ ان کے لیے ایک کمرہ کافی تھا، چنانچہ سلطانہ بی بی نے بیٹھک کو کرائے پر دے دیا، جس سے ایک مخصوص رقم گھر میں آنے لگی۔ علاوہ ازیں وہ گھر پر بچوں اور عورتوں کے کپڑے سلائی کر کے بھی کچھ پیسے کما لیا کرتی تھی۔ اس کام میں نورین بھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی، جس کے نتیجے میں بڑے اچھے انداز میں ان کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ انہیں کبھی مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ گھر کی بیٹھک میں مختلف ادوار میں مختلف کرائے دار آ کر رہائش اختیار کرتے رہے۔ انہی کرائے داروں میں علی نواز سب سے آخری ثابت ہوا تھا۔ علی نواز کسی فیکٹری میں ملازم تھا اور اس نے سلطانہ بی بی کی بیٹھک کرائے پر لے رکھی تھی۔ اسی قیام کے دوران میں علی نواز اور نورین کے بیچ پسندیدگی کا رشتہ استوار ہو گیا۔ علی نواز نے نورین یا سلطانہ بی بی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور گاؤں میں اس کی بیوی اور بچہ بھی ہے۔ سلطانہ بی بی کی صحت خراب رہنے لگی تو اسے اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر ہوئی۔ وہ نورین اور علی نواز کے درمیان پسندیدگی کے پروان چڑھتے ہوئے جذبے سے بے خبر نہیں تھی، لہٰذا ایک روز اس نے علی نواز سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس صاف صاف بات کے نتیجے میں نورین اور علی نواز کی شادی ہو گئی۔ ان کی شادی کے 2 ماہ بعد سلطانہ بی بی کا انتقال ہو گیا۔ اب نورین اور علی نواز اس گھر کے مالک و مختار بن گئے تھے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد علی نواز نے نورین کو خالدہ اور جیدے کے بارے میں پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ نورین کو حقیقت جان کر اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا افسوس اسے علی نواز کے جھوٹ بولنے پر ہوا تھا۔ بہرحال علی نواز نے کسی طرح منت خوشامد کر کے نورین کو منا لیا اور یہ وعدہ کیا کہ نہ صرف وہ خالدہ کو طلاق دے دے گا بلکہ کبھی پلٹ کر شاہ پور بھی نہیں جائے گا۔ نورین مطمئن ہو گئی۔ علی نواز نے طلاق کے حوالے سے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور پچھلے 4 سال سے اس نے پلٹ کر شاہ پور کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ نورین سے اس کی 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ بیٹی کا نام مہوش تھا جو اب 3 سال کی تھی۔ اس سے چھوٹے بیٹے فراز کی عمر 1.5 سال تھی۔ وہ دونوں اپنی ماں کی طرح خوش شکل اور پرکشش بچے تھے۔ میں نے مہوش اور فراز کو پیار کیا اور نورین کا شکریہ ادا کر کے اس کے گھر سے نکل آیا۔ شاہ پور واپسی سے پہلے میں نے متعلقہ سینما جا کر علی نواز سے بھی ملاقات کی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔
عمر 35 کے آس پاس رہی ہوگی، اس کے بال سلکی تھے اور انہی بالوں کی ایک موٹی سی لٹ بار بار اس کے چہرے پر آ جاتی تھی۔ علی نواز کی ڈیوٹی ڈریس سرکل والی ٹکٹ ونڈو پر تھی۔ اس وقت ہال کے اندر شو چل رہا تھا، لہٰذا وہ فارغ ہی بیٹھا تھا۔ میں نے وہاں پہنچ کر اپنا تعارف کروایا اور رسمی الیک سلیک کے بعد اسے اپنی آمد کی غرض و غائیت سے آگاہ کیا۔ اس نے جیدے کی گمشدگی پر کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بس افسوسناک انداز میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ علی نواز، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، ایسا کیوں؟ تمہیں جیدے کی گمشدگی کا دکھ کیوں نہیں ہوا؟ وہ تمہارا خون ہے۔ اس نے زخمی نظر سے مجھے دیکھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، اس ذکر کو چھوڑ ہی دیں تو اچھا ہے۔ اگر اس ذکر کو چھوڑنا ہوتا تو میں شاہ پور سے سفر کر کے یہاں تک نہ آتا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ میں جیدے کی تلاش میں تم تک پہنچا ہوں۔ میں اس امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ جیدے کی گمشدگی میں تمہارا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیدے والے معاملے کے علاوہ بھی میرا تم سے ملنے کا ایک خاص مقصد تھا۔ خاص مقصد؟ اس نے چونک کر سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہاں علی نواز، یہ بات مجھے ادھر شاہ پور ہی میں پتہ چل گئی تھی کہ تم جیدے کو اپنا خون تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو، اور اس حوالے سے تم خالدہ کے کردار کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے جب ہی تم نے اسے طلاق دی تھی۔ کہیں آپ اسی وجہ سے مجھ پر شک نہیں کر رہے تھانے دار صاحب؟ وہ فکر مندی سے بولا، آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں، میں جیدے کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ چاہیں تو میرے گھر کی تلاشی بھی لے سکتے ہیں۔ میں نے یہ چاہا تھا اور تمہاری اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ میں تمہارے گھر کی تلاشی لینے کے بعد ہی ادھر آیا ہوں، اور میں نے تمہاری بیوی کا بھی انٹرویو کر لیا ہے، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ہی میں تمہاری طرف آیا ہوں۔ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا، اس کا مطلب ہے کہ جیدے کی گمشدگی کے حوالے سے آپ کی تسلی ہو گئی ہے؟ ہاں، صرف جیدے کی گمشدگی کے حوالے سے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ابھی ایک اہم حوالہ باقی ہے، اور اس حوالے سے صرف تم ہی میری تسلی کر سکتے ہو۔ کون سا حوالہ تھانے دار صاحب؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں خالدہ کے کردار پر کیوں شک تھا، اور یہ کہ تم جیدے کو اپنا خون تسلیم کرنے سے گریزاں کیوں ہو؟ آپ نے تو اس موضوع کو چھیڑ ہی دیا ہے، تو پھر سنیں۔ وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے سوالات کے جوابات حاصل کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ تمہیں بالکل درست یقین ہے، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ اس نکتے نے میرے ذہن میں اچھا خاصا انتشار پیدا کر رکھا ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو سارا چکر، وہ اسپات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ ساتھ ساتھ چائے بھی پیتے جائیں۔ ایک بات کا میں ذکر کرنا بھول گیا کہ علی نواز نے میرے منع کرنے کے باوجود بھی چائے منگوا لی تھی۔ میں نے چائے کی پیالی اٹھائی اور ایک چسکی لینے کے بعد سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تھانے دار صاحب، میرے ماں باپ کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، جب میں بہت ہی چھوٹا سا تھا۔ یہ ساری کہانی میرے علم میں آ چکی ہے علی نواز، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے والدین اور گھر کے دوسرے لوگ خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے تھے، اور تمہاری پرورش چاچا چاچی نے کی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کیا، تم مجھے اپنی خالدہ سے شادی کے بعد کی کہانی سناؤ۔ ٹھیک ہے جی، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، خالدہ سے میری شادی چاچا نذیر حسین کے زور دینے پر ہوئی تھی، ورنہ چاچی عنایت کا تو کوئی اور ہی ارادہ تھا۔ تمہاری چاچی کا کیا ارادہ تھا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ اپنی بہن جمیلہ کی بیٹی نرگس سے میری شادی کرنا چاہتی تھی، علی نواز نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، لیکن نرگس مجھے بالکل پسند نہیں تھی۔ ناپسندیدگی کی وجہ؟ بس مجھے اس کی آنکھیں بڑی عجیب لگتی تھیں۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، اس کو دیکھ کر میری ہنسی نکل جاتی تھی۔ تمہارا مطلب ہے نرگس بھینگی تھی؟ بھینگی سے بھی 10 ہاتھ آگے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ میری آخری معلومات کے مطابق ابھی تک نرگس کی شادی نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر پوچھ لیا، یہ آخری معلومات تمہیں کب اور کس نے دی تھی؟ تم تو پچھلے 4 سال سے شاہ پور گئے ہی نہیں۔ کوئی 1 سال پہلے چاچا نذیر حسین مجھ سے ملنے لاہور آیا تھا، اس نے بتایا۔ اس وقت میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ چاچا کی زبانی مجھے پتا چلا تھا کہ نرگس ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس کی زندگی کا ساتھی پیدا کر رکھا ہے، بس تلاش کرنے کی بات ہے، میں نے کہا۔ تم مجھے خالدہ کے کردار کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ جی، میری خالدہ سے شادی ہو گئی، وہ قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ چاچی اس رشتے پر مجھ سے ناراض تھی کیونکہ میں نے اس کی بھانجی نرگس کو ٹھکرا دیا تھا۔
گھر میں ہلکی پھلکی نوک جھونک چلتی رہتی تھی اور پھر میں ملازمت کی تلاش میں لاہور آ گیا۔ زمینداری اور کھیتی باڑی میں میرا کبھی دل نہیں لگا تھا۔ شادی سے پہلے تو کسی نہ کسی طرح چل رہا تھا، لیکن ایک ذمہ دار شخص ہونے کے ناطے اب مجھے کچھ نہ کچھ لازمن کرنا تھا۔ گاؤں میں میرے لیے کچھ نہیں تھا، لہٰذا روزگار کی تلاش میں یہاں آ گیا۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر سلسلہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے بولا، شادی کے دوسرے سال ہی جیدہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس بچے میں وہ کشش محسوس نہیں ہوتی تھی جو ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے محسوس ہونی چاہیے۔ میں نے بہت سوچا، غور کیا اور پھر ایک حتمی نتیجے پر پہنچ گیا۔ میں نے مسئلے کا سبب ڈھونڈ نکالا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، تم نے کون سا سبب ڈھونڈ نکالا؟ اس کا نام تھا اشتیاق۔ وہ پرخیال انداز میں بولا، میرے مسئلے کی جڑ صرف اور صرف اشتیاق ہی تھا۔ یہ اشتیاق کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس بندے کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اشتیاق نرگس کا چھوٹا بھائی ہے تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ دونوں کی عمروں میں 2-3 سال کا فرق ہوگا۔ اشتیاق پہلے کبھی کبھار ہی اپنی خالہ یعنی میری چاچی سے ملنے آ جایا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے لاہور کا رخ کیا، گھر میں اشتیاق کی آمد و رفت بڑھ گئی تھی۔ میں جب بھی شاہپور جاتا، گھر میں سب سے زیادہ اشتیاق کا ذکر ہوتا تھا۔ یہ میرے لیے ناقابل یقین اور حیرت کی بات تھی، کیونکہ پہلے ہر کوئی اشتیاق کو ملعون کیا کرتا تھا۔ وہ ایک آوارہ گرد اور لفنگا شخص تھا، سارا دن اپنے ہی جیسے آوارہ لوگوں کے ساتھ گھومتا رہتا تھا۔ ایسے لفنگے کی گھر میں تعریفیں سن کر میرا ماتھا ٹھنکا اور میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ گھر کے دوسرے افراد کی مجھے زیادہ پرواہ نہیں تھی، لیکن خالدہ کی زبان سے اس لفنگے کا بار بار نام سن کر مجھے بہت اذیت پہنچتی تھی۔ میں پورا مہینہ پردیس میں گزار کر 1-2 دن کے لیے خالدہ اور جیدے سے ملنے آتا تھا، اور یہ لوگ مجھے پرائے پرائے سے نظر آتے تھے۔ میں کوئی بھی بات شروع کرتا تو خالدہ گھما پھرا کر قصے کو اشتیاق کی طرف لے جاتی اور اس کی بے جا تعریفیں کرنے لگتی۔ خالدہ کا یہ رویہ مجھے زہر لگنے لگا۔ دوسری طرف میں نے دیکھا کہ جیدہ بھی اشتیاق کے ساتھ بہت زیادہ ہلا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس کم آتا اور اشتیاق کی گود میں زیادہ چڑھا رہتا۔ میں کچھ عرصہ تو یہ بےہودگی برداشت کرتا رہا، پھر میں نے خالدہ کو سمجھانے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہارے سمجھانے کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ وہ خاموش ہوا تو میں نے سوال کیا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ خالدہ میری بات کو سنجیدگی سے سنتی، لیکن نتیجہ اس کے برعکس برآمد ہوا۔ وہ زہر خند لہجے میں بولا، وہ میری بات سنتے ہی الٹا اشتیاق کی حمایت کرنے لگی۔ میں اس کا شوہر تھا، لیکن ہر خوبی اسے اشتیاق میں نظر آتی تھی۔ بیوی کا ایسا رویہ کسی بھی شوہر کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کچھ عرصے تک ہمارے درمیان اس معاملے پر سرد جنگ چلتی رہی، پھر میں نے چپکے سے یہاں لاہور میں نورین سے شادی کر لی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تھما، ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنی کہانی آگے بڑھاتے ہوئے بولا، 1 سال کے اندر ہی پتہ نہیں کیسے میری دوسری شادی کی خبر شاہپور تک پہنچ گئی۔ اس دفعہ جب میں گاؤں گیا تو خالدہ نے میرے ساتھ جھگڑا کیا۔ میں نے بھی اس موقع پر اپنے دل کا سارا غبار نکال لیا۔ اشتیاق اور خالدہ کے تعلقات کے حوالے سے میرے دماغ میں جو جہنم دہک رہا تھا، اس کی ساری آگ میں نے خالدہ پر اگل دی۔ گھر میں بڑا سنگین ہنگامہ ہوا۔ چاچی آستینے چڑھا کر اشتیاق کی حمایت پر اتر آئی اور اس نے اعلان کر دیا کہ اشتیاق اس کا بھانجا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے گھر میں آنے سے نہیں روک سکتی۔ چاچا نے بھی خالدہ کے آنسوؤں کا پاس رکھا اور مجھے ہی سمجھانے بجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے سب پر لعنت بھیجی، خالدہ کو طلاق دی اور لاہور آ گیا۔ پھر میں نے پلٹ کر شاہپور کی طرف نہیں دیکھا۔ میں یہاں نورین اور دونوں بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں اور ماضی کے کسی قصے کو دہرا کر اپنی زندگی میں تلخیاں نہیں بھرنا چاہتا۔ اگر آپ قانون کے محافظ نہ ہوتے تو شاید میں اس موضوع پر آپ سے کوئی بات نہ کرتا۔ میں نے چائے ختم کی، علی نواز کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور گڑی شاہ کے پکچر ہاؤس سے نکل کر واپسی کے لیے لاری اڈے کی جانب روانہ ہو گیا۔ گزشتہ پوری رات وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی تھی۔ میں صبح تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک نئی خبر میری منتظر تھی۔ میں نے جن 2 سادہ لباس کانسٹیبلز کو شاہپور کی سون گن لینے کے لیے روانہ کیا تھا، ان میں سے ایک واپس آ گیا تھا، اور فیاض نامی وہ پولیس اہلکار میرے لیے ایک سنسنی خیز اطلاع لے کر آیا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ہاں بھائی فیاض، کیا خبر لائے ہو؟ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ میں نے پوچھا، ملک صاحب، جس دن جیدہ غائب ہوا ہے نا جی، اس سے 1 دن پہلے 2 مشکوک افراد کو شاہپور میں دیکھا گیا ہے۔ فیاض نے بتایا، وہ اجاز کی بہن خالدہ کا گھر ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ اطلاع واقعی بے حد چونکا دینے والی تھی۔
میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور فیاض کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، وہ دونوں مشکوک افراد کون تھے؟ جناب، ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ انہوں نے گاؤں کے کس بندے سے خالدہ کے گھر کا پوچھا تھا؟ شوکت علی سے۔ یہ شوکت علی کون ہے؟ شاہ پور کا ایک چھوٹا زمیندار ہے۔ کیا شوکت علی بھی ان دو بندوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ نہیں جناب، کانسٹیبل نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ دونوں شوکت علی کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ اس سے پہلے شوکت نے انہیں شاہ پور میں یا شاہ پور سے باہر کہیں نہیں دیکھا۔ کیا شوکت علی نے ان مشکوک افراد کو خالدہ کے گھر کا پتہ بتا دیا تھا؟ جی، شوکت نے تو یہی بتایا ہے، فیاض نے جواب دیا۔ تم نے شوکت سے ان بندوں کے حلیے اور وضاقتہ کے بارے میں سوال نہیں کیا؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ملک صاحب، میں شوکت علی کو اپنے ساتھ تھانے لے آیا ہوں، کانسٹیبل نے جوش بھرے انداز میں بتایا، تاکہ آپ اس سے تفصیلی پوچھ گچھ کر سکیں۔ یہ تم نے عقل مندی کا کام کیا ہے۔ میں نے ستائشی نظر سے فیاض کی طرف دیکھا، پھر تحکمانہ انداز میں کہا، شوکت کو میرے پاس بھیجو۔ تھوڑی دیر کے بعد شوکت علی نامی وہ زمیندار میرے سامنے موجود تھا۔ اس نے بڑے ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بعد اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ شوکت علی کی عمر 40 اور 50 کے درمیان تھی۔ وہ عام شکل و صورت کا مالک ایک دیہاتی شخص تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ دونوں بندے تمہیں کب اور کہاں ملے تھے؟ جس دن جیدہ گم ہوا ہے اس سے پہلے والی شام، شوکت نے جواب دیا۔ میں کھیتوں میں موجود تھا کہ انہوں نے مجھ سے اجاز کریانے والے کی بہن خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا۔ خالدہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ میں نے انہیں گلزار بی بی کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ بس جناب، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ وہ دونوں تمہارے لیے اجنبی تھے، میں نے شوکت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے انہیں پہلے کبھی شاہ پور میں نہیں دیکھا؟ نہیں جی، اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ نہ شاہ پور کے اندر اور نہ ہی باہر کہیں۔ ان کے حلیے اور شکلیں وغیرہ تمہیں یاد ہیں؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ اگر وہ دوبارہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تم پہچان لو گے؟ جی بالکل پہچان لوں گا، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ ان کے حلیوں کے بارے میں مجھے بھی بتاؤ۔ ان میں سے ایک تو دراز قد اور دبلا پتلا تھا، رنگ سانولا، عمر 30 سال کے قریب، شوکت علی نے اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بھی بنے ہوئے تھے، جیسے 2 3 راتوں سے جاگا ہوا ہو۔ وہ خاصا الجھا ہوا اور بیزار نظر آتا تھا۔ اور دوسرا؟ شوکت علی کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھ لیا۔ دوسرا درمیانے قد اور متناسب بدن کا مالک تھا، اس نے جواب دیا۔ اس کا رنگ گندمی اور عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی۔ اس بندے کے سر کے بال حد سے زیادہ سیاہ اور گھنگریالے تھے۔ شوکت علی، میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا، تم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان کے حلیے بیان کیے ہیں۔ اب ذرا ان کے لباس کے بارے میں بھی بتا دو۔ جی تھانے دار صاحب، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ سانولے رنگ کے لمبے تڑنگے آدمی نے بادامی رنگ پاپلین کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا، جبکہ گھنگریالے بالوں والے کے جسم پر لٹھے کا لباس تھا، کرتا اور شلوار۔ شوکت علی، میں نے سوال کیا، تم نے ان کے نام وغیرہ نہیں پوچھے تھے؟ جی میں نے پوچھا تھا، لیکن انہوں نے نام بتانے کے بجائے کچھ اور ہی جواب دیا، وہ سادگی سے بولا۔ پھر میں نے انہیں کریدنا ضروری نہیں سمجھا اور اپنی کھیتی باڑی کے کام میں مصروف ہو گیا۔ انہوں نے ایسا کیا جواب دے دیا تھا شوکت علی کہ تمہاری بولتی بند ہو گئی؟ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ شوکت نے جواب دیا، ہم لاہور سے آئے ہیں، علی نواز نے ہمیں بھیجا ہے، خالدہ کو کوئی خاص اطلاع دینی ہے۔ شوکت علی کی بات سن کر میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ فوری طور پر میرے اندر یہ خیال ابھرا کہ وہ دونوں جو کوئی بھی تھے، ان کا علی نواز سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں کل ہی علی نواز سے مل کر آیا تھا، اور اس ملاقات میں نے اس کے بارے میں جو رائے قائم کی تھی، اس کی روشنی میں وہ جیدے کی گمشدگی میں ملوث نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ان دو مشکوک اجنبی افراد نے علی نواز اور لاہور کا ذکر کیا تھا، تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ علی نواز کو کسی چکر میں پھنسانے کی سازش کر رہے تھے، اور عین ممکن تھا کہ جیدے کو انہی لوگوں نے کہیں غائب کر دیا ہو۔ اگر وہ علی نواز کے بھیجے ہوئے بندے ہوتے تو پھر یہ کبھی ظاہر نہ کرتے کہ انہیں علی نواز نے کسی ضروری کام سے خالدہ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر وہ دونوں نامعلوم افراد میرے ہتھے چڑھ جاتے تو جیدے کی گمشدگی کا عقدہ حل ہو سکتا تھا۔ شوکت علی مجھے جتنی معلومات فراہم کر چکا تھا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، لہٰذا مزید چند سوالات کے بعد میں نے اسے اس ہدایت کے ساتھ رخصت کر دیا کہ شوکت علی، جب تک جیدے کی گمشدگی کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، تم شاہ پور گاؤں سے باہر نہیں جاؤ گے، اور اگر تمہارا جانا بہت ضروری ہوا تو پہلے تم تھانے میں آ کر مجھے اطلاع دو گے، اس کے بعد ہی کسی طرف کا رخ کرو گے۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سمجھ رہا ہوں۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔
شاید آپ کو کسی حوالے سے مجھ پر شک ہو رہا ہے۔ لگتا ہے تم میری بات کو کچھ زیادہ ہی سمجھ گئے ہو، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ایسا کچھ بھی نہیں کہ مجھے کسی حوالے سے تم پر شک ہے۔ میں نے تمہیں محض اس لیے شاہ پور میں رکنے کی تاکید کی ہے کہ وہ دونوں مشکوک بندے کسی وقت بھی پولیس کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں۔ ان کی شناخت کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی، اس لیے تمہارا گاؤں میں موجود رہنا ضروری ہے۔ شوکت علی نے ایک سکون بھری سانس خارج کی اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے فوراً کانسٹیبل فیاض کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ فیاض آیا تو میں نے اسے ان دو افراد کے حلیوں سے تفصیلاً آگاہ کیا اور ہدایت کی کہ وہ نہایت ہی محتاط انداز میں یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس وضاقتہ کے بندوں کو گاؤں میں اور کس کس نے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے اس طرح ان کا سراغ لگانے میں آسانی ہو جائے۔ فیاض نے میری ہدایت پر کما حقہ عمل کرنے کا یقین دلایا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے مقامی کانسٹیبل افضل محمود کو اپنے پاس بلا لیا۔ جی حکم ملک صاحب، وہ میرے سامنے بادب با ملاحظہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ افضل، تم اشتیاق کو جانتے ہو؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ کون سا اشتیاق ملک صاحب؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ شاہ پور میں تو 3 4 اشتیاق ہیں۔ میں نذیر حسین کی سالی جمیلہ کے بیٹے اشتیاق کی بات کر رہا ہوں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ وہ جس کی بہن نرگس پھینگی ہے۔ اوہ اچھا اچھا، وہ اشتیاق۔ وہ جلدی سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، کوئی خاص بات؟ کوئی خاص بات نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کس قسم کا بندہ ہے اور آج کل کس نوعیت کی مصروفیات میں لگا ہوا ہے۔ بہت ہی نکما اور فضول قسم کا بندہ ہے وہ، کانسٹیبل نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسے آوارگی ہی سے فرصت نہیں ہے، کرے گا کیا؟ جتنا زمین کے اوپر ہے اتنا ہی زمین کے اندر۔ تمہارا مطلب ہے وہ پستہ کامت ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ بس تمہیں اشتیاق پر گہری نظر رکھنا ہے، میں نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ اس کا وہ حصہ جو زمین کے اوپر ہے نا، اس پر بھی، اور جو حصہ زمین کے اندر ہے اس پر بھی کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے ملک صاحب، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اچانک اشتیاق پر نظر رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی۔ یہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں کانسٹیبل افضل کو سمجھایا کہ اشتیاق پر نظر رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ علی نواز کی زبانی ماضی کے جو حالات و واقعات میرے علم میں آئے تھے، ان کی روشنی میں اشتیاق کو چیک کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے افضل سے کہا، افضل، ابھی اور اسی وقت سے تمہاری ڈیوٹی اشتیاق پر ہے۔ تم نے اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنی ہے، وہ کس کس سے ملتا ہے اور ان کے بیچ کیا کیا معاملات طے پاتے ہیں، وہ تمہیں خبر ہونی چاہیے۔ اگر اشتیاق گاؤں سے باہر کہیں جانے کی کوشش کرے تو تم اس کا تعاقب کرو گے اور ضرورت پڑنے پر اسے گرفتار بھی کر سکتے ہو۔ خاص طور پر میں نے جن 2 اجنبی مشکوک افراد کے بارے میں بتایا ہے نا، اس حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر اشتیاق اور ان لوگوں کے بیچ کوئی کنیکشن نکل آئے تو مجھے فوراً بتانا۔ جی ملک صاحب، آپ فکر ہی نہ کریں، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ میں اس سلسلے میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے امید ہے تم جلد ہی کوئی خوشخبری سناؤ گے۔ انشاءاللہ، وہ بڑے عزم سے بولا۔ وہ جانے لگا تو میں نے کہا، افضل، تم نے ایک کام کرنا ہے۔ وہ رک گیا اور پوچھا، حکم ملک صاحب؟ خالدہ کے بھائی اعجاز اور علی نواز کے چچا نذیر حسین سے کہنا کہ وہ آج کسی وقت تھانے آ کر مجھ سے ملیں۔ میں نے کہا، مجھے ان سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں بھیجتا ہوں انہیں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، ملک صاحب، وہ دونوں ایک ساتھ آپ کے پاس آئیں یا؟ جیسے بھی، میں نے کہا، بس تم انہیں میرا پیغام دے دو۔ یہ فیصلہ میں خود کروں گا کہ انہیں ایک ساتھ اپنے کمرے میں بلانا ہے یا الگ الگ۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، جو آپ کا حکم، وہ بڑی فرما برداری سے بولا۔ افضل کے جانے کے بعد میں جیدے کی گمشدگی پر ایک نئے زاویے سے غور و خوض کرنے لگا۔ مجھے اس شخص کی تلاش تھی جو علی نواز کو اس واردات میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر وہ دونوں مشکوک افراد علی نواز کے بھیجے ہوئے ہوتے تو وہ کبھی یہ ظاہر نہ کرتے کہ انہیں علی نواز نے بھیجا ہے۔ یہ کوئی دوسرا ہی چکر تھا اور مجھے اس چکر کے سرغنہ کا سراغ لگانا تھا۔ میں دوپہر کے کھانے سے فارغ ہوا تو ایک عمر رسیدہ شخص مجھ سے ملنے آ گیا۔ وہ اپنی وضاقتہ اور چال ڈھال سے 60 کے پیٹے میں نظر آتا تھا۔ اس پر نگاہ گئی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، کہاں اور کب یہ یاد نہ آ سکا۔
اس نے میرے سامنے بیٹھنے کے بعد جب اپنا تعارف کروایا تو میری الجھن دور ہو گئی۔ تھانے دار جی، اس نے کہا، میرا نام برکت علی ہے۔ ادھر چھپڑ کے کنارے آپ سے ملاقات ہوئی تھی جب آپ نے جیدے کی تلاش میں لوگوں کو چھپڑ کے اندر چھوڑا ہوا تھا۔ مجھے سب یاد آ گیا۔ اس وقت برکت نے آگے بڑھ کر مجھ سے کہا تھا، اگر بچہ اس چھپڑ میں ڈوبا ہوتا تو اب تک اس کی لاش اوپر آ چکی ہوتی۔ دوپہر سے اب تک کافی وقت گزر چکا ہے۔ چاچا، میں نے برکت علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے چہرے کے تاثرات سے لگتا ہے کہ تم کوئی الجھن لے کر میرے پاس آئے ہو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے تھانے دار جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں آپ میری بات کا کیا مطلب نکالیں، لیکن میں جو کچھ دیکھ کر آ رہا ہوں اس نے میرے دماغ کو الجھا دیا ہے۔ میں نے لکڑیوں والا گٹھر گھر میں پھینکا اور سیدھا آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے چاچا؟ میں نے سنسنی خیز لہجے میں پوچھا۔ میں لکڑیوں کی تلاش میں جنگل کی طرف گیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا۔ ہفتے میں ایک آدھ چکر میں جنگل کا لگا لیتا ہوں۔ میں اضطراری نظر سے اسے دیکھنے لگا کہ وہ آگے کون سا انکشاف کرتا ہے۔ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں لکڑیاں اٹھا کر جنگل سے واپس آ رہا تھا کہ میں نے ایک درخت کے نیچے ایک چپل پڑی دیکھی ہے، 8 سے 10 سال تک کے بچے کی۔ جنگل میں چپل؟ میں نے چونک کر برکت علی کی طرف دیکھا۔ کسی 8 10 سالہ کے بچے کا جنگل میں کیا کام؟ اسی سوال نے تو میرا دماغ خراب کیا ہے تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ کہیں وہ چپل گمشدہ جیدے کی تو نہیں۔ چاچا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، مجھے اس چپل کی تفصیل بتاؤ۔ جناب، وہ ہرے رنگ کی ہوائی چپل ہے جس کا ایک سٹریپ جڑا ہوا ہے، یعنی اس سٹریپ پر موچی کے ہاتھ کا پیوند لگا ہوا ہے۔ اس چپل کے آس پاس تمہیں اور بھی کچھ نظر آیا؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے کہا، تمہیں میرے ساتھ جنگل کے اس حصے میں جانا ہوگا جہاں تم نے وہ چپل پڑی دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، وہ آمادگی ظاہر کرتے ہوئے بولا، میں آپ کے ساتھ جنگل کی طرف جانے کو تیار ہوں۔ موزہ شاہ پور کے شمال اور جنوب میں تا حد نگاہ سر سبز و شاداب کھیتوں کا لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ مشرق میں 1 فرلانگ کے فاصلے پر میرا تھانہ تھا۔ اس تھانے سے نصف میل کے آگے ایک نیم پختہ سڑک تھی جو لاہور کی جانب جانے والی سڑک سے جا ملتی تھی، جبکہ شاہ پور کے مغرب میں 2 فرلانگ کے فاصلے سے جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ یہ کوئی 10 میل تک دراز ایک چھوٹا مگر گھنا جنگل تھا۔ گاؤں کے لوگ ایندھن کی تلاش میں اسی جنگل کا رخ کرتے تھے اور برکت علی بتا رہا تھا کہ اس نے اسی جنگل کے ایک حصے میں کسی بچے کی ہوائی چپل پڑی دیکھی تھی۔ اگر وہ چپل گمشدہ جیدے کی تھی تو پھر اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی تھی کہ جیدے کو کسی نے اسی جنگل میں گم کیا تھا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ خود تنہا 2 فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے جنگل کی طرف گیا ہو اور پھر اپنی چپل وہاں پھینک کر کہیں روپوش ہو گیا ہو۔ میری یہ سوچ اس نقطے پر منحصر تھی کہ وہ چپل جاوید عرف جیدے ہی کی ہو۔ اگر میں مذکورہ چپل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو خالدہ کو وہ چپل دکھا کر شناخت کروائی جا سکتی تھی اور چپل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جنگل کی طرف سفر کرنا لازمی تھا۔ میں نے ضروری تیاری کی اور برکت علی کی رہنمائی میں جنگل کی جانب روانہ ہونے لگا تو کانسٹیبل افضل میرے پاس پہنچ گیا۔ ہاں بھائی، خیریت تو ہے؟ میں نے اس پر نگاہ پڑتے ہی پوچھ لیا۔ تم خلاف توقع اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ کیسی اطلاع؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے آپ کے حکم کے مطابق نذیر حسین کو تو تھانے آنے کے لیے کہہ دیا ہے اور وہ میرے ساتھ تھانے آ بھی گیا ہے، افضل نے رپورٹ پیش کرنے والے انداز میں بتایا۔ لیکن اعجاز گھر پر موجود نہیں۔ اس کی گھر والی فریدہ نے بتایا ہے کہ وہ کسی ضروری کام سے کوٹ مکھن گیا ہے اور اس کی واپسی کل ہی ہوگی۔ کوٹ مکھن موزہ شاہ پور سے کوئی 2 میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ میں نے افضل کی بات پوری توجہ سے سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، اعجاز کی گھر والی نے یہ نہیں بتایا کہ اسے کوٹ مکھن میں ایسا کون سا ضروری کام پڑ گیا تھا؟ میں نے فریدہ سے یہ سوال کیا تھا، افضل نے جواب دیا۔ اس نے بتایا ہے کہ وہاں کے ایک بندے سے اعجاز نے کوئی رقم وغیرہ لینا تھی، وہ اسی رقم کی وصولی کے لیے وہاں گیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ جب کوٹ مکھن سے واپس آئے گا تو اسے بھی دیکھ لیں گے۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، یہ بتاؤ نذیر حسین کہاں ہے؟ وہ باہر برآمدے میں بیٹھا ہے ملک صاحب۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ افضل، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں نذیر حسین کو خود ہی دیکھ لیتا ہوں۔ وہ مجھے سلام کر کے واپس چلا گیا۔ میں نے نذیر حسین کو بھی اپنے ساتھ رکھا اور چاچا برکت علی کی نگرانی میں ہم جنگل کی سمت روانہ ہو گئے۔ میں نے احتیاطاً برکت علی کو آگے چلنے کے لیے کہہ دیا تھا۔
اس سے میرا صرف اتنا سا مقصد تھا کہ میں نذیر حسین سے جو بھی گفتگو کروں وہ برکت علی کی سماعت تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ نذیر حسین، میں نے علی نواز کے چاچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں کل لاہور گیا تھا۔ میں نے دانستہ آواز کو دھیما رکھا تھا۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا اور میرے ہی انداز میں آواز دبا کر بولا، آپ علی نواز سے ملنے گئے تھے؟ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور پوچھا، تم نے یہ اندازہ کس بات سے لگایا ہے نذیر حسین؟ آپ نے مجھ سے علی نواز کا پتہ وغیرہ لیا تھا؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، مجھے اسی وقت محسوس ہو گیا تھا کہ آپ جیدے کی تلاش میں لاہور ضرور جائیں گے۔ میں پولیس کے طریقہ کار کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ پھر مجھے تم پر سخت افسوس ہے، میں نے قدرے ترش لہجے میں کہا، بلکہ مجھے تم سے سنگین شکوہ ہے۔ کس بات کا شکوہ اور کیسا افسوس تھانے دار صاحب؟ وہ متعجب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، نذیر حسین، تم پولیس کے طریقہ کار سے واقفیت کے بھی دعوے دار ہو اور تم نے مجھ سے بہت سے حقائق چھپانے کی کوشش بھی کی ہے۔ کون سے حقائق تھانے دار صاحب؟ اس کے تعجب میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے تم پر واضح کیا تھا نا کہ پولیس اور ڈاکٹر سے کوئی حقیقت نہیں چھپانی چاہیے، ورنہ مصیبت الٹی اپنے ہی گلے میں آ جاتی ہے۔ جناب، میں نے آپ سے کیا چھپایا ہے؟ وہ نیم احتجاجی انداز میں بولا۔ میرے پراسرار سوالات نے اس کی تشویش کو بام عروج تک پہنچا دیا تھا۔ جب میں نے تم سے خالدہ کی طلاق کا سبب پوچھا تھا تو تم نے یہ بتایا کہ علی نواز کو خالدہ کے کردار پر شک ہو گیا تھا۔ وہ جیدے کو اپنا خون نہیں سمجھتا تھا۔ جی ہاں، میں نے آپ کو یہی بتایا تھا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اور حقیقت بھی یہی ہے تھانے دار صاحب۔ یہ آدھی حقیقت ہے نذیر حسین، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آدھی حقیقت؟ وہ مزید الجھ گیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ یہ ٹھیک ہے کہ علی نواز کو خالدہ کے کردار پر شک ہو گیا تھا، اسی لیے وہ جیدے کو اپنا خون تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، لیکن تم نے مجھ سے یہ حقیقت چھپائی کہ علی نواز کے شک کی بنیاد کون شخص تھا؟ کون شخص؟ اس نے الٹا مجھ ہی سے سوال کر ڈالا۔ اشتیاق، میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا۔ وہ کھسیانہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا میں غلط کہتا ہوں؟ نہیں، آپ نے ٹھیک کہا ہے، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ علی نواز کو اشتیاق ہی کے حوالے سے خالدہ کے کردار پر شک تھا، تو کیا علی نواز کا شک درست تھا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ دلوں کے حال اور نیت کا احوال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے تھانے دار صاحب، وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھا، اسی لیے کسی پر الزام لگانا میں ٹھیک نہیں سمجھتا۔ یہ تو ٹھیک ہے نا کہ اشتیاق اکثر و بیشتر تمہارے گھر میں گھسا رہتا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا، اور وہ بھی علی نواز کی غیر موجودگی میں؟ جی ہاں، یہ ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ میری بیوی کا بھانجا ہے، میں اسے گھر میں آنے سے تو نہیں روک سکتا۔ میں گھر میں آنے سے روکنے کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں نذیر حسین، میں نے ایک ایک لفظ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس پر اور اس کی حرکتوں پر نظر رکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ جناب، میں نے کبھی اس حوالے سے غور نہیں کیا تھا، وہ خجالت آمیز انداز میں بولا۔ وہ جیدے کو بیٹا بیٹا اور خالدہ کو بھابھی بھابھی کہتے نہیں تھکتا تھا، اور ہر وقت ان کی خدمت میں لگا رہتا تھا، اور اشتیاق کا یہی بیٹا بیٹا اور بھابھی بھابھی والا ڈرامہ علی نواز کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ غلط یا صحیح، میں اس بات کی بحث میں نہیں پڑوں گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اشتیاق کے اسی خدمت گارانہ رویے کی وجہ سے علی نواز کو خالدہ کے کردار پر شک ہوا تھا۔ اس نے بار بار یہ محسوس کیا تھا کہ خالدہ اشتیاق کو اس پر اہمیت دیتی تھی، اور جیدہ بھی اسے نظر انداز کر کے اشتیاق کی گود میں گھسا رہتا تھا۔ جب علی نواز نے اس ایشو پر آواز اٹھائی تو تمہاری بیوی عنایت بی بی نے اشتیاق کی حمایت کی۔ اس موقع پر تم نے بھی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس کے ساتھ ہی خالدہ نے علی نواز کی دوسری شادی کا معاملہ بھی اچھال دیا ہے۔ وہ بیچارہ اپنی چاچی کے رویے سے تو پہلے ہی نالاں تھا۔ جب تم نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تو اس نے خالدہ کو طلاق دی اور تم لوگوں کو اپنے ذہنوں اور دل سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاہور کا ہو کر رہ گیا۔ میں تو یہی کہوں گا جی کہ گڑے مردے اکھاڑنے کا اب کوئی فائدہ نہیں، وہ ڈھیلے ڈھالے لہجے میں بولا۔ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا۔ نذیر حسین کے یہ شکست خوردہ کلمات اس بات کا بین ثبوت تھے کہ علی نواز غلطی پر نہیں تھا۔ اس نے جو بھی فیصلہ کیا تھا وہ اس وقت کے حالات کا تقاضا تھا۔ اس تمام فتنے اور فساد کی جڑ صرف اور صرف اشتیاق ہی تھا۔ میں نے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا۔ نذیر حسین، میں نے رازدارانہ لہجے میں اسے مخاطب کیا، میں نے سنا ہے اشتیاق خالدہ کی طلاق کے بعد بھی اس کے گھر چکر لگاتا رہا تھا۔ میرا چھوڑا ہوا تیر عین نشانے پر جا کر لگا۔
وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ نے ٹھیک سنا ہے تھانے دار صاحب، لیکن اشتیاق کی نیت صاف تھی۔ نیت صاف تھی کیا مطلب؟ میں چونکے بنا نہ رہ سکا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اشتیاق خالدہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، یعنی وہ اپنے جرم پر مہر تصدیق ثبت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں اور سمجھ لیں تھانے دار صاحب، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن اشتیاق کے موقف میں بھی جان تھی۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ اس کے اور خالدہ کے بیچ کبھی کوئی غلط رشتہ نہیں رہا تھا، لیکن یہ خالدہ کی بدقسمتی کہ اس کی وجہ سے خالدہ کو طلاق ہو گئی۔ نذیر حسین وضاحت کرتے ہوئے بولا، وہ خالدہ کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا خالدہ بھی اس سے شادی کرنے پر آمادہ تھی؟ میں نے ایک نہایت ہی حساس سوال کیا۔ جی ہاں، وہ تو تیار تھی، لیکن اس نے جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے پوچھا، لیکن کیا نذیر حسین؟ خالدہ کا بھائی اجاز اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا، نذیر حسین نے بتایا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ یہ کام کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا۔ اس کی بہن کو اشتیاق کی وجہ سے بدنامی اٹھانا پڑی اور طلاق کا طوق پہننا پڑا۔ اب اگر اسی شخص سے خالدہ کی شادی کر دی گئی تو پورا گاؤں یہی کہے گا کہ علی نواز کا شک 16 آنے درست تھا۔ مطلب یہ کہ خالدہ اور اشتیاق کی شادی نہ ہو سکی۔ جی ہاں، نذیر حسین نے جواب دیا۔ پھر 4 سال کا عرصہ گزر گیا، اس نے اسبات میں گردن ہلائی، اور پھر 4 سال کے بعد جیدہ غائب ہو گیا۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، کہیں آپ جیدے کی گمشدگی کا شک اشتیاق پر تو نہیں کر رہے؟ تھانے دار صاحب، نذیر حسین کی جھرجھراتی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، نذیر حسین، پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے آگے بڑھتی ہے۔ ایک اشتیاق کی کیا بات ہے؟ مجھے تو ہر اس شخص پر شک ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے جاوید عرف جیدہ سے تعلق رکھتا ہو۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اسی لیے میں نے لاہور جا کر سب سے پہلے علی نواز کو چیک کیا ہے، کیونکہ جیدہ کے ساتھ سب سے زیادہ گہرا تعلق تو اسی کا بنتا ہے۔ جب علی نواز مجھے اس معاملے میں ملوث نظر نہیں آیا تو میں نے اپنی تفتیش کو شاہ پور تک محدود کر دیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس سلسلے میں ابتدا ہی میں 2 بڑی کامیابیاں حاصل ہو گئی ہیں۔ کون سی 2 کامیابیاں؟ نذیر حسین نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ایک کامیابی تو تمہیں ابھی جنگل میں پہنچنے کے بعد نظر آ جائے گی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اور دوسری کامیابی کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ میں نے 2 مشکوک افراد کا ذکر دانستہ گول کر دیا تھا۔ نذیر حسین نے ہی جان بھرے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے آپ بہت جلد جیدے کو ڈھونڈ نکالیں گے؟ انشاءاللہ، میں نے مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ سپہر 4 بجے ہم نے جنگل میں قدم رکھ دیا۔ چاچا برکت، میں نے اپنے رہنما کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہمیں جنگل کے اندر کتنی دور تک جانا ہوگا؟ زیادہ دور نہیں جناب، وہ بڑے اطمینان سے بولا، زیادہ سے زیادہ 100 گز آگے، آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے آئیں۔ میں اور نذیر حسین اس کے پیچھے ہو لیے۔ برکت علی نے غلط نہیں کہا تھا، 80-90 گز کے آگے وہ مقام آ گیا جہاں کسی بچے کی ہوائی چپل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے چپل کے دونوں پاؤں اٹھا کر بغور ان کا جائزہ لیا۔ وہ 8 سے 10 سال کے کسی بچے کی چپل تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنا کم عمر کوئی بچہ خود ہی گاؤں سے تنے تنہا اس جنگل کی طرف آ نکلا ہو اور چپل یہاں چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا ہو۔ یہ جس بچے کی چپل تھی اسے یقیناً زبردستی اٹھا کر یا بے ہوش کر کے جنگل کی طرف لایا گیا تھا۔ گاؤں میں صرف ایک بچہ کم تھا اور وہ تھا جیدہ، لہٰذا بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ یہ چپل جیدے ہی کی ہوگی۔ میں نے وہ چپل نذیر حسین کو دکھا کر پوچھا، اس چپل کو پہچانتے ہو نذیر حسین؟ اس نے بغور چپل کا جائزہ لیا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے یقین ہے جیدے کی ماں خالدہ ضرور اس چپل کے بارے میں وثوق سے بتائے گی۔ میں نے مذکورہ چپل کو ایک تھیلے کے اندر محفوظ کرتے ہوئے کہا۔ برکت علی نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے تھانے دار صاحب؟ جنگل میں آگے جا کر چھان بین کرنے کا ارادہ ہے، میں نے جنگل کے اندرونی حصے کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ اور میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ برکت نے مجھ سے پوچھا۔ چاچا، تمہارا کام پورا ہو چکا، میں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ واپس جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو بھی تمہاری مرضی ہے۔ اگر آپ کو میری ضرورت نہیں تو میں گھر جانا چاہوں گا، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ میں نے اسے واپس جانے کی اجازت دے دی اور خود نذیر حسین کے ساتھ جنگل کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ میری نظریں کسی عقاب کی مانند چاروں جانب کا جائزہ لے رہی تھیں تاکہ جیدے کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی اور سراغ ہاتھ لگ جائے۔
لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اچانک بارش شروع ہو گئی۔ یہ ایک نئی افطار تھی۔ میں نے مڑ کر اپنے عقب میں دیکھا تو چاچا برکت علی کہیں نظر نہ آیا۔ اسے واپسی کی راہ اختیار کیے 15 سے 20 منٹ ہو گئے تھے۔ وہ اب تک جنگل سے باہر نکل چکا ہوگا یا نکلنے ہی والا ہوگا۔ میں نے نذیر حسین سے کہا، بارش تو لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی ہے، آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، واپس چلتے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اگر بارش اسی رفتار سے جاری رہی تو ہم جنگل میں پھنس بھی سکتے ہیں۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ جنگل کی بارش کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ ویسے پچھلے 1 ڈیڑھ ماہ سے بارشوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ساون گزر چکا تھا اور اب بھادوں اپنی جوانی کی بہار دکھلا رہا تھا۔ ہم نے متفقہ رائے سے واپسی کی راہ لی۔ راستے بھر ہمارے درمیان گمشدہ جیدے کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ نذیر حسین نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے جیدے کی تلاش کے سلسلے میں اپنی 2 کامیابیوں کا ذکر کیا تھا۔ ایک تو آپ نے اس چپل کی صورت میں دکھا دی۔ آپ کا اندازہ ہے کہ یہ چپل جیدے کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آپ نے ابھی تک دوسری کامیابی کے حوالے سے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ نذیر حسین، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تم سے جو راز بانٹنے جا رہا ہوں اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میرے بھیجے کے اندر بہت ہی گہرا کنواں کھدا ہوا ہے، آپ اس میں جو بھی ڈالیں گے کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ شاباش نذیر حسین، میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا، تم بڑے کام کے بندے ہو، لو اب کام کی بات سنو۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ ہم باتیں کرنے کے دوران میں واپسی کا سفر بھی جاری رکھے ہوئے تھے اور بارش نے بھی ایک لمحے کے لیے سانس نہیں لی تھی۔ ہمارے لباس پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ نذیر حسین بڑی توجہ سے میرے بولنے کا منتظر تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے بتانا شروع کیا، میں نے 2 ایسے مشکوک افراد کا کھوج لگا لیا ہے جن کا تعلق شاہ پور سے نہیں۔ 2 مشکوک افراد؟ نذیر حسین نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا۔ ہاں، جو اجنبی افراد، میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جس دوپہر کو جیدہ غائب ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے شام کے وقت ان دونوں افراد کو شوکت علی زمیندار کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ میں نے اس سلسلے میں شوکت علی سے بھی پوچھ گچھ کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ ان دونوں بندوں کو نہیں جانتا۔ انہوں نے شوکت علی سے جیدے کا گھر پوچھا تھا۔ وہ اس طرح کہ اجاز دکاندار کی بہن خالدہ کا گھر کون سا ہے، اور پھر اس کے اگلے روز ہی جیدہ شاہ پور سے غائب ہو گیا۔ مجھے پکا شک ہے کہ جیدہ کی گمشدگی میں انہی 2 مشکوک افراد کا ہاتھ ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک طویل سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے ان دونوں بندوں کی تلاش کے لیے اپنے تھانے کے عملے کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں بہت جلد ان بندوں تک پہنچ جاؤں گا۔ نذیر حسین نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میں نے محسوس کیا کہ اس دوران میں اس کے چہرے کی رنگت میں نمایاں تو تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے کہا، اس کے انداز میں سنجیدگی اور سنسنی خیزی پائی جاتی تھی، تھانے دار صاحب، آپ کہیں ان 2 بندوں کا ذکر تو نہیں کر رہے جن میں سے ایک دراز قد سانولی رنگت کا ہے اور دوسرا گورا ہے؟ اس گورے بندے کے سر کے بال گھنگریالے ہیں۔ ہاں ہاں، وہی۔ میں نے رک کر حیرت بھری نظر سے نذیر حسین کو دیکھا۔ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ جانتا تو نہیں جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مگر میں نے انہیں اسی شام دیکھا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ کہاں دیکھا ہے؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ اعجاز سے باتیں کرتے ہوئے، وہ انکشاف انگیز انداز میں بولا۔ اعجاز سے؟ میں نے دوبارہ چلتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، وہ تینوں گاؤں سے باہر کھیتوں میں بہت گھل مل کر باتیں کر رہے تھے، نذیر حسین نے جواب دیا۔ مجھے تو یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ اعجاز کے جاننے والے ہوں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ نذیر حسین نے میرے ساتھ چلتے ہوئے قیاس آرائی کی تھی۔ تھانے دار صاحب، آپ نے بتایا ہے نا، جیدے کی گمشدگی سے 1 دن پہلے شام کے وقت ان دونوں بندوں نے شوکت علی زمیندار سے اعجاز کی بہن خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا۔ میرا خیال ہے وہ شوکت علی سے ملنے کے بعد اعجاز کے پاس آئے ہوں گے۔ لیکن تم نے تو انہیں اعجاز کے ساتھ گاؤں سے باہر کھیتوں میں دیکھا تھا۔ جی ہاں، میں نے انہیں وہیں دیکھا تھا، نذیر حسین نے جواب دیا، اور وہ اعجاز کے ساتھ گھل مل کر باتیں کر رہے تھے۔ میں نے مزید تصدیق کی خاطر پوچھا، جس سے تم نے اندازہ لگایا کہ وہ اعجاز کے جاننے والے ہیں؟ جی ہاں بالکل، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے اسی بات سے اندازہ لگایا تھا۔ اللہ کے بندے نذیر حسین، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اگر وہ دونوں مشکوک اجنبی اعجاز کے جاننے والے تھے تو پھر وہ اعجاز اور اس کی بہن خالدہ کے گھر کا پتہ کیوں پوچھ رہے تھے؟ ہاں، یہ بات بھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ گڑبڑا گیا، پھر 1 2 بار گردن جھٹکنے کے بعد بولا،
پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ وہ دونوں بندے اعجاز کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ کون سا کام؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ ان دونوں بندوں کے بارے میں اعجاز حسین سے پوچھیں نا، وہ مشورہ دینے والے انداز میں بولا۔ پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے جنگل سے باہر نکل آئے۔ کہتے تو تم بالکل ٹھیک ہو نذیر حسین، میں نے اس کی بات کے جواب میں کہا، لیکن اعجاز حسین فی الحال شاہ پور میں نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہاں چلا گیا؟ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ کسی بندے سے ملنے کوٹ مکھن گیا ہوا ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ وہاں اس کا کوئی دوست رہتا ہے، وہ اس کے پاس گیا ہے۔ اوہ! نذیر حسین نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور بولا، پھر تو فی الحال کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کچھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، نذیر حسین، اگر اعجاز شاہ پور میں نہیں تو اس کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں گا اور چپ چاپ اس کی واپسی کا انتظار کروں گا؟ میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا جناب، وہ اپنی پوزیشن صاف کرتے ہوئے بولا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اعجاز گاؤں میں موجود نہیں تو پھر ان دو مشکوک بندوں کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی۔ جب اعجاز کوٹ مکھن سے واپس آئے گا تو میں اسے بھی دیکھ لوں گا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ فی الحال تو میں گمشدہ جیدے کی ماں خالدہ کے پاس جا رہا ہوں، کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ نذیر حسین نے پوچھا۔ یہ مناسب نہیں ہوگا، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تم دونوں خاندانوں کے درمیان پہلے ہی بہت ساری رنجشیں اور افراتفری پھیلی ہوئی ہے، وہ میرے ساتھ تمہیں دیکھ کر بھڑک بھی سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو پھر میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ ہاں، تمہارے لیے یہی مناسب رہے گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب ہم شاہ پور گاؤں میں داخل ہوئے تو ہمارے راستے جدا ہو گئے۔ نذیر حسین اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور میں نے خالدہ کے گھر کا رخ کیا۔ بارش اب مکمل طور پر تھم چکی تھی، شاید ہمیں جنگل سے نکالنے کے لیے ہی اس کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوا تھا۔ میں اس سے پہلے بھی خالدہ کے گھر آ چکا تھا، اس نے میری دستک پر دروازہ کھولا اور مجھے لے جا کر بیٹھک میں بٹھایا، پھر خود بھی میرے سامنے بیٹھتے ہوئے اضطراری لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، میرے جیدے کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے ذو معنی انداز میں کہا، ہاں کچھ پتہ چلا تو ہے۔ کیا پتہ چلا ہے؟ وہ اضطراری لہجے میں مستفسر ہوئی۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود تھیلے کو کھولا اور بڑے ڈرامائی انداز میں وہ ہوائی چپل نکال کر خالدہ کے سامنے رکھ دی، جو مجھے جنگل کے اندرونی حصے سے ملی تھی۔ چپل پر نگاہ پڑتے ہی خالدہ ہیجانی انداز میں چلائی، یہ چپل تو میرے جیدے کی ہے، آپ کو یہ چپل کہاں سے ملی؟ میں نے اضطرابی کیفیت میں مبتلا جیدے کی ماں کے سوالات کے جوابات میں وہ تفصیل بیان کر دی جو اب تک میری تفتیش کے نتیجے میں سامنے آ چکی تھی۔ میری باتیں سن کر خالدہ روحانسی ہو گئی، پھر گلو گیر آواز میں پوچھا، تھانے دار صاحب، میرا جیدہ مل تو جائے گا نا؟ اللہ کے گھر سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں پوری شد و مد سے تمہارے بیٹے کو تلاش کر رہا ہوں۔ کل صبح میں دوبارہ جنگل کی طرف جاؤں گا، آج تو طوفانی بارش نے میرا راستہ روک لیا۔ کل انشاءاللہ میں جیدے کا سراغ لگانے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں مزید 10-15 منٹ تک خالدہ کے پاس بیٹھ کر تسلی دلاسے کی باتیں کرتا رہا، پھر اس کے گھر سے نکل آیا۔ فی الحال اسے تسلی ہی دے سکتا تھا کیونکہ ابھی تک صورتحال کھل کر میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ نذیر حسین کے انکشاف نے میرے ذہن میں سوچ کا ایک نیا در واہ کر دیا تھا۔ جس شام زمیندار شوکت علی سے دو اجنبی مشکوک افراد نے اعجاز کی بہن خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا، اسی شام نذیر حسین نے انہی دو مشکوک بندوں کو اعجاز کے ساتھ کھیتوں میں گھل مل کر باتیں کرتا دیکھا تھا۔ یہ ایک ایسا کھلا تضاد تھا کہ میری سوچ میں متعدد سوالات پیدا کر رہا تھا۔ علاوہ ازیں علی نواز نے مجھے اپنی سابقہ بیوی خالدہ اور اس کے مبینہ آشنا اشتیاق کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، اس ذکر کو اعجاز نے بالکل ہی گول کر دیا تھا۔ جب میں نے علی نواز کے چچا نذیر حسین سے اس سلسلے میں استفسار کیا تو اس نے چند ایک معاملات کی پردہ پوشی کرتے ہوئے باقی باتوں کی تصدیق کر دی تھی، مثلاً یہ کہ جب علی نواز نے خالدہ کو طلاق دے دی اور وہ اپنے میکے آ گئی تو اس کے لیے اشتیاق نے رشتہ بھیجا تھا، لیکن اعجاز نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اعجاز نے یہ تمام تر معاملات مجھ سے چھپائے تھے جس کی کوئی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی تھی۔ اعجاز نے خالدہ اور علی نواز کے جھگڑے کے حوالے سے مجھے جو قصہ سنایا تھا اس میں علی نواز کو قصوروار ٹھہرایا گیا تھا، اور جیدے کی گمشدگی کے سلسلے میں بھی اس کے شک کا مرکز علی نواز ہی تھا۔ بہرحال
نذیر حسین کی فراہم کردہ تازہ ترین معلومات کے مطابق اعجاز کو بڑی باریک بینی سے چیک کرنا ضروری ہو گیا تھا تاکہ اس حقیقت تک رسائی حاصل کی جا سکے کہ اس نے حقائق کو چھپانے کی کوشش کس مقصد سے کی تھی۔ اپنے اسی تجسس کی تسکین کے لیے میں نے تھانے جانے سے پہلے اعجاز کریانہ فروش کی بیوی فریدہ سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تو مجھے علم ہو چکا تھا کہ اعجاز اپنے کسی دوست سے ملنے کوٹ مکھن گیا ہوا تھا، لیکن یہ جاننا بھی ضروری تھا کہ ایسا کون سا اہم کام تھا کہ ادھر شاہ پور میں اس کے بھانجے کی گمشدگی نے افراتفری مچا رکھی تھی اور وہ ادھر کوٹ مکھن کی سیر کو نکلا ہوا تھا۔ کوٹ مکھن موزہ شاہ پور سے صرف 2 میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس وقت رات کے 8 بجے تھے اور میں شوکت علی کے ہمراہ اسی کوٹ مکھن کی جانب رواں دواں تھا۔ ہم دونوں الگ الگ گھوڑوں پر سوار اب تب میں کوٹ مکھن پہنچنے ہی والے تھے۔ خالدہ کے گھر سے اٹھ کر میں سیدھا اعجاز کے گھر پہنچا تھا اور میں نے وہاں اعجاز کی گھر والی فریدہ سے ایک بھرپور ملاقات کی تھی، اور اسی ملاقات نے مجھے کوٹ مکھن کا رخ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پہلے فریدہ تو مجھے دیکھتے ہی گھبرا گئی۔ مجھے ایک پولیس اہلکار کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ اعجاز اپنے کسی دوست سے ملنے کوٹ مکھن گیا ہوا ہے، لیکن جب میں نے فریدہ سے اعجاز کے بارے میں سوال کیا تو وہ بوکھلا کر آئیں بائیں شائیں کرنے لگی تھی۔ پہلے اس نے کہا کہ اعجاز گھر میں نہیں، تھوڑی دیر میں واپس آئے گا۔ میں نے جب اسے پولیس اہلکار سے ہونے والی بات کا حوالہ دیا تو وہ چونک اٹھی اور پٹڑی بدلتے ہوئے بولی، ہاں مجھے یاد نہیں رہا تھا، وہ تو کوٹ مکھن گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی میں نے جو سوال کیا اس نے حواس باختہ جواب ہی دیا۔ میں نے تھوڑی سی سختی کی اور 2 مشکوک افراد کے بارے میں استفسار کیا تو اپنی مکمل معذوری ظاہر کرتے ہوئے وہ بڑی عاجزی سے بولی، تھانے دار جی، مجھے تو اعجاز نے یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے دوست فاروق مہر سے ملنے کوٹ مکھن جا رہا ہے۔ فاروق سے اس کا رقم کا کوئی لین دین ہے، وہ اپنی رقم وصول کرنے وہاں گیا ہے، اس کے سوا مجھے کسی بات کا پتہ نہیں۔ میں نے فریدہ سے اعجاز کوٹ کے مکھن والے دوست فاروق مہر کے بارے میں ممکنہ حد تک معلومات حاصل کیں اور اس کے گھر سے اٹھایا۔ جب سے نذیر حسین نے مجھے اعجاز اور مشکوک افراد کی ملاقات کے بارے میں بتایا تھا، میرا ذہن ایک خاص انداز میں سوچنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس معاملے میں ایک نہایت ہی اہم نکتہ تھا، اور وہ یہ کہ اگر وہ دونوں مشکوک افراد اعجاز کے واقف کار تھے اور اس کے ساتھ گھل مل کر باتیں کر رہے تھے تو پھر انہیں زمیندار شوکت علی سے خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہی نکتہ مجھے موزہ شاہ پور سے کوٹ مکھن لے آیا تھا۔ ان دونوں مذکورہ مشکوک افراد کو شاہ پور میں مبینہ طور پر 3 افراد نے دیکھا تھا: نمبر 1 نذیر حسین، نمبر 2 اعجاز، اور نمبر 3 زمیندار شوکت علی نے۔ اعجاز کوٹ مکھن میں تھا اور میں نذیر حسین کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا، لہٰذا زمیندار شوکت علی کو ساتھ لے آیا تھا۔ واقعات کی روشنی میں شاہ پور میں وہ دونوں بندے سب سے پہلے شوکت علی ہی سے ملے تھے۔ میں نے راستے میں ایک مرتبہ پھر شوکت علی سے 2 امور کی تصدیق کر لی تھی۔ نمبر 1، ان بندوں نے شوکت علی سے اعجاز کی بہن خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا۔ نمبر 2، انہوں نے اپنے بارے میں شوکت کو بتایا تھا کہ وہ لاہور سے آئے ہیں۔ اعجاز کو پکا شک تھا کہ جیدے کی گمشدگی میں اس کے باپ علی نواز کا ہاتھ تھا، جو کہ لاہور میں رہتا تھا۔ اب یہ معمہ اسی وقت حل ہو سکتا تھا جب اعجاز میرے روبرو ہوتا، اسی لیے میں نے پہلی فرصت میں کوٹ مکھن کا رخ کیا تھا۔ ہم 8:30 پونے 9 بجے کے قریب کوٹ مکھن میں تھے۔ فریدہ سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں میں نے اعجاز کے دوست فاروق مہر کا گھر ڈھونڈنے کے لیے مقامی لوگوں سے پوچھ تاچھ کی تو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا۔ کوٹ مکھن میں فاروق مہر نامی کوئی شخص رہتا ہی نہیں۔ ایک فاروق لوہار سے ملاقات ہوئی اور وہ شاہ پور کے اعجاز کریانہ فروش کو نہیں جانتا تھا۔ جب میں نے کوٹ مکھن کے لوگوں کو اعجاز کی وضاقتہ اور حلیے وغیرہ سے آگاہ کیا تو ایک شخص نے بتایا کہ ایسی شکل و شباہت کا ایک آدمی نواز کے گھر آیا ہوا ہے۔ میں معلومات فراہم کرنے والے اس بندے کو ساتھ رکھ کر نواز نامی شخص کے گھر پہنچ گیا۔ یہاں ایک سنسنی خیز انکشاف میرا منتظر تھا۔ میری دستک کے جواب میں تھوڑی تاخیر سے دروازہ کھلا اور جس شخص نے ادھورا دروازہ کھول کر باہر جھانکا، شوکت علی نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ تھانے دار صاحب، شوکت علی کی سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی، یہ تو انہی 2 بندوں میں سے ایک ہے جنہوں نے مجھ سے خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا۔ پولیس کو دروازے پر دیکھ کر اور اپنے بارے میں میرے ہمراہی کا تبصرہ سن کر وہ بندہ ایسے اچھلا جیسے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میکانکی انداز میں دروازہ بند کرنے کی کوشش کی،
شوکت علی کے انکشاف نے مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر حد سے زیادہ چوکنا کر دیا تھا، لہٰذا میں نے اس کی دروازہ بند کرنے والی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے دروازے کے بیچ میں پاؤں پھنسا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دروازے کو زوردار دھکا دیا۔ اس بندے کو میری جانب سے شاید ایسے فوری رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ دروازہ اس کے منہ پر لگا اور وہ پشت کے بل دھڑام سے گھر کے صحن میں گرا۔ میں اچھل کر اندر پہنچا تو سامنے اعجاز کھڑا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک اور بندہ بھی تھا۔ شوکت علی نے فوراً سے پیشتر اس بندے کو بھی پہچان لیا۔ وہ دھکا کھا کر گرنے والے کا وہی ساتھی تھا جنہوں نے جیدے کی گمشدگی سے ایک رات پہلے شوکت علی سے خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا۔ اجاز کو ان دو مشکوک افراد کے ساتھ دیکھ کر ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ رہی صحیح کسر اس وقت جاتی رہی جب ان تینوں نے مجھے دیکھ کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ میں بھلا انہیں کیسے نکل جانے دیتا؟ شوکت علی اور میں تو تھے ہی، ہمارے علاوہ 4-5 اور افراد بھی گلی میں تماشا دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ یہ لوگ اپنے گاؤں میں پولیس کی آمد پر بے پناہ تجسس میں مبتلا ہو گئے تھے اور ہمارے ساتھ چلتے ہوئے نواز کے دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ ان سب نے پولیس کی مدد کی اور 5 منٹ کے اندر اندر میں ان تینوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ رات 11 بجے اعجاز، نواز اور نواز کا ساتھی وحید میرے تھانے کی حوالات میں بند تھے۔ میں نے 2 خوفناک صورتوں والے کانسٹیبلز کو حوالدار کی مدد اور مہمانوں کی خاطر مدارات پر مامور کیا اور خود جا کر اپنے کوارٹر میں اطمینان سے سو گیا۔ یہ اطمینان اس بات کا تھا کہ میں نے جیدے کی گمشدگی کا راز پا لیا تھا، اور یہ راز رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ اگلی صبح میں تھانے پہنچا تو حوالدار نے ان تینوں کو کسی ریکارڈ کی طرح بجنے کے لیے تیار کر دیا تھا۔ میں نے انہیں اپنے کمرے میں بلایا اور سوال و جواب شروع کیے تو انہوں نے اپنے جرائم کا اقرار کر لیا۔ اعجاز کوئی عادی مجرم نہیں تھا، وہ گزشتہ رات گرفتاری کے وقت ہی بہت ڈرا سہما نظر آ رہا تھا اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ سب کچھ قبول کرنے کو تیار ہے۔ نواز اور وحید کو میرے تھانے کے عملے نے سیٹ کر دیا تھا۔ واقعات کے مطابق اشتیاق کی خالدہ میں حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی دلچسپی نے اعجاز کو بہت اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اسی شخص کی حرکتوں کے باعث اعجاز کی بہن خالدہ کو طلاق ہوئی تھی۔ اعجاز کے دل میں علی نواز کے لیے بھی بہت غم و غصہ تھا۔ اشتیاق کا رشتہ جب اعجاز نے بڑی شدت سے مسترد کر دیا تو وہ جیدے سے ملنے کے بہانے گھر کے چکر لگانے لگا تھا۔ اعجاز نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ خالدہ اپنے دل میں اشتیاق کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی۔ جیدے کی ولدیت اور خالدہ کی طلاق کے حوالے سے گاؤں میں اعجاز کی جو ذلت ہوئی تھی وہ اس کے دماغ کے پرخچے اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ جیدے کے لیے اپنے دل میں شدید ترین نفرت رکھتا تھا جو اس بدنامی کی جڑ تھا۔ ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اس نے ایک شاطرانہ منصوبہ بنایا اور ایک تیر سے 3 شکار کرنے کی کوشش کر ڈالی۔ نواز اور وحید کوٹ مکھن کے جرائم پیشہ تھے۔ اعجاز نے ان کی مدد سے جیدے کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ تیار کیا اور مجھے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیدے کی گمشدگی میں علی نواز کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس کا منصوبہ تقریباً کامیاب ہو چکا تھا کہ بالکل آخری مراحل میں میں نے اس کے عزائم کی تکمیل روک دی تھی۔ جیدے کی چپل کی بازیابی اور شناخت کے علاوہ نذیر حسین کے انکشاف نے میرا کام آسان کر دیا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ جیدے کی گمشدگی میں انہی 2 مشکوک افراد کا ہاتھ تھا، اور بعد ازاں میرا یہ خیال 100% سچ ثابت ہوا۔ جیدے کے وجود کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے اعجاز نے نواز اور وحید کی خدمات حاصل کی تھیں تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ اسی روز شام سے پہلے میں نے نواز اور وحید کی نشاندہی پر جنگل کے دور افتادہ حصے میں جا کر معصوم جیدے کی لاش دریافت کر لی۔ ان نامرادوں نے جیدے کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد ایک گڑھے میں دبا دیا تھا۔ یہ تمام تر مذموم کارروائی انہوں نے اعجاز کے ایما پر کی تھی، لہٰذا میں نے نواز اور وحید کے ساتھ ہی اعجاز کو بھی فٹ کر دیا۔ اس فتنے کا روح رواں وہی تھا۔ فساد تو فساد ہی ہوتا ہے، اور اگر یہ فساد کسی جہالت کا مرہون منت ہو تو پھر اس کی خطرناکی اور تباہ کاری کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔